السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ناول کا نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں۔ دروازے پر دست کوئی تو وہ فوراً کھڑکی چھوڑ کر دروازے کی طرف آئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کا جانور یہاں اندر نہ آ جائے۔ وہ قائزان نے یہ ڈریس تمہارے لیے بھیجی ہے، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ قائزان نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ تمہارے ساتھ لنچ کرے گا، تب تم اسے اچھی طرح سے تیار ملنا۔ اور تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ 2 دفعہ ڈبلیو ہو کر گیا ہے تمہارے دروازے سے۔ وہ اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، کم از کم تمہیں اس سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم کافی خوفزدہ ہوگی اس سے، لیکن تم فکر مت کرو، وہ بالکل تمہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کتنا اداس ہے؟ میرے خیال میں تمہیں ایک دفعہ اسے اچھے سے مل لینا چاہیے، یہ نہ ہو اسے غصہ آ جائے، اور اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ باقی سارے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ رسل اس کے دروازے پہ کھڑا پیکٹ سے پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا، میں تیار ہو جاؤں گی۔ وہ پیکٹ چھینتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی۔ رسل نے حیرانگی سے دروازے کو دیکھا تھا۔ آج تک تو قائزان نے اس کے منہ پر اس طرح دروازہ بند نہیں کیا تھا جیسے اس چھٹانک بار کی لڑکی نے کر دیا تھا۔ اسے تو اچھی خاصی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آیا ہی کیوں تھا اسے یہ ڈریس پکڑانے کے لیے؟ اچھے سے تیار ہو جانا۔ قائزان کا غصہ ڈبلیو کے غصے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے باہر سے بولا تھا، آج تک اس نے کبھی کسی کے اتنے نخرے نہیں اٹھائے تھے جتنے تمہارے اٹھا رہا ہے۔ زمین پر آ جاؤ بی بی، یہ نہ ہو آسمان پر وہ تمہیں پہنچا دے۔ وہ ابھی تک باہر کھڑا بول رہا تھا۔ شاید اپنی بے عزتی اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کہتا کہ دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا۔ آپ بھی زمین پر آ جائیں، کیونکہ آسمان پر وہ آپ کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور تیار ہو جائیں، آپ کو آپ کے ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ مجھے آپ کی باتیں ہرگز پسند نہیں آئیں۔ اب تو کہ آپ کے جیسا کوئی بھی مصر کے سب سے خطرناک ترین گینگسٹر کی بیوی سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتا، اور یہ آپ کو آج احساس ہو جائے گا۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی، جبکہ وہ تو حیرانگی سے اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ وہ کیا کہہ کر گئی تھی؟ وہ اسے دھمکی دے کر گئی تھی۔ ہاں، یہ صاف کھلے الفاظ میں دھمکی ہی تھی، مطلب وہ اسے قائزان کے نام کی دھمکی دے کر گئی تھی، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ شاید قائزان اس لڑکی کی بات کا کوئی اثر نہیں لے گا، اور اگر اس نے اس کی بات کا اثر لے لیا تو یقیناً اسے تو الٹا لٹکا کر مارے گا۔ اے بھائی، فضول سا آدمی نہ ہو تو میرا کیا دماغ خراب ہے؟ میں جو ایک چیتے میں یہ منہ میں جا کر ہاتھ ماروں گی؟ پیار سے بات کرنی چاہیے۔ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے خود کسی چیز سے ڈرتا ہی نہ ہو۔ پہلے ایک انسان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور اوپر سے وہ اس چیتے کو میرے پیچھے لگا رہا ہے۔ کیسے کہہ رہا تھا کہ 2 دفعہ کمرے کے باہر سے ہو کر گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، ورنہ تو وہ مجھے کھا جاتا اور پیٹ بھی نہ بھرتا۔ اتنا بڑا بچہ! یا اللہ، یہ آپ نے انسانوں کو کون سے کاموں پر لگا دیا ہے؟ اتنے خطرناک جانور کو وہ اپنا بچہ کہتے ہیں۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، میں تو کبھی اس کے سامنے بھی نہ جاؤں۔ پیار سے بات کروں، اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، اور وہ اداس ہے۔ ایسا جانور اداس رہے تو ہی بہتر ہے۔ توبہ توبہ، یا اللہ جی، پلیز اسے میرے سامنے مت لائیے گا، ورنہ میری تو سانسیں رک جائیں گی۔ یہ گینگسٹر جی گھر واپس آئیں تو ان سے بات کرتی ہوں۔ میں ان کو صاف صاف کہہ دوں گی، مجھے اس جانور سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسے قید ہی رکھیں اسی پنجرے کے اندر، اسے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ جی وہ میری بات کو سمجھ جائیں، ورنہ میں نے فوت ہو جانا ہے۔ قسم سے میں نے آپ کے پاس آ جانا ہے اگر یہ جانور ایک بار اور میرے پاس آیا تو۔ وہ خدا سے دعا مانگتی ہوئی بیڈ پر رکھے پیکٹ کو کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ تو اتنی خوبصورت ہے، اللہ جی، کیا یہ میرے لیے؟ وہ ایک بے انتہا حسین ساڑی باہر نکالتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ساڑی تو بہت دیکھی تھی ٹی وی میں، ڈراموں میں، لیکن پہننے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے رک کر اپنے سامنے اسے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں یہ پہنوں گی کیسے؟ گینگسٹر جی کے آنے سے پہلے وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ اتنی مشکل نہیں ہے، میں پہن سکتی ہوں، اس میں کون سا مشکل کام ہے، کپڑے ہی تو ہیں۔ وہ خوشی خوشی کپڑے پہننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک تو اسے ساڑی کا پہننے کا شوق بہت تھا، اور دوسرا یہ بہت بے انتہا خوبصورت تھی، جسے وہ ابھی کے ابھی زیب تن کر لینا چاہتی تھی، یہ سوچے بنا کہ جو اسے یہ ساڑی دے کر گیا وہ کس مقصد سے دے کر گیا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے قائزان کی قربتوں کا خیال آیا تو اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ شاید دنیا کی شادیاں ہوتی ہیں مریم بی بی، تمہاری شادی کوئی انوکھی نہیں ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا، وہ بھی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم کوئی وہ آسمان سے اتری ہوئی پری تو نہیں ہو جس کا شوہر اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا تھا۔ ابھی 2 سال پہلے کی تو بات تھی جب یہی ساری باتیں چھوٹی امی نے تمنا آپی سے کہی تھی۔ کہنے کو تو یہ باتیں اس کے سامنے کرنے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی چھوٹی امی نے کبھی اس سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اور پھر تمنا آپی کے خواب بھی تو ضرورت سے زیادہ بڑے تھے۔ انہیں پڑھا لکھا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے والا شوہر چاہیے تھا، وہاں انہیں ایک عام سے بینک میں نوکری کرنے والا شوہر ملا تھا۔ تمنا آپی تو کبھی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔
اس کا ایک بچہ پیدا کرنے کے باوجود بھی آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور وہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر آ جاتی اپنے مائکے رہنے کے لیے۔ اپنی چھوٹی امی کے الفاظ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ شوہر کو کس طرح اپنی باتوں میں الجھانا ہے، کس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا ہے، ایسی ٹپس دیتی تھی کہ ساتھ والی چارپائی پر لیٹتے ہوئے اس کے کان بھی لال ہو جاتے تھے۔ اور اب یہاں آ کر اس کے بھائی نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ نفرت گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اس کا ایک امتحان ہو اور اسے اپنے امتحان میں پاس ہونا تھا۔ شوہر کے ساتھ اچھے لمحات گزارنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور ہر شوہر کی طرح وہ اس سے بھی ایک اچھی بیوی بن کر رہنے کی امید رکھتا تھا اور اسے غلط چیزوں سے نکال کر صحیح کی طرف لانے میں اسے بھی بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا تھا۔ اور جہاں تک بات اس کے حق کی تھی تو اس کا پیچھے ہٹنا بنتا نہیں تھا۔ فی الحال وہ اس سے محبت سے تا رہا تھا، اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ پیار سے رہے تو ممکن تھا وہ بھی اس کی باتوں کو سمجھ کر یہ غلط راستہ چھوڑ دے۔ کسی کو صحیح راستے پر لانے سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں تھی، اور یہ انسان تو اس کا شوہر تھا۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں، ماں نے یہ بات رکھتی ہے کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کیا بن کر آیا ہے۔ اس نے ساڑی پہن کر بلاؤز بھی پہن لیا تھا جو کافی چھوٹا تھا اور اس کی کمر کو کور نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے شرمندگی سی ہوئی تھی، وہ ضرورت سے زیادہ جلد بازی دکھا رہی تھی اور اب اسے ساڑی کی سلوٹیں باندھی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ یا اللہ، اس میں بھی کیا الگ سے کوئی سائنس لگے گی؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا۔ یہاں اندر جگہ کم ہے، ایسا کرتی ہوں باہر جا کر باندھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور وہ ڈریسنگ روم سے باہر آتی ہوئی ساڑی کو پوری طرح سے اٹھائے باہر آ کر آئینے کے سامنے رکی تھی تاکہ اسے سمجھ تو آئے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ہو گیا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ ساری ساڑی کی سلوٹیں اکٹھی کرتے ہوئے اپنی ساڑی کے اندر ایڈجسٹ کر کے پرسکون ہو گئی تھی اور پھر سامنے سے پلو اٹھا کر اس نے اوپر کندھے تک لے جاتے ہوئے اسے ایک آخری نظر دیکھا تھا۔ وہ پرفیکٹ تیار تھی۔ کھول دوں یا بال کھول دوں یا باندھے رہنے دوں؟ باندھے ہی رہنے دیتی ہوں۔ کون سا میرے پاس فون ہے جو میں اپنی کوئی تصویر بنا سکوں گی؟ اے اللہ، میرا فون کدھر گیا؟ جب ان لوگوں نے مجھے اور بھائی کو اغوا کیا تھا تب تو میرا فون میرے پاس تھا، اس کے بعد کہاں غائب ہو گیا؟ کیا مجھے فون کے بارے میں گینگسٹر جی سے پوچھنا چاہیے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ تو اس نے اندر سے بند کر دیا تھا، تو یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ لیکن سامنے کھڑے قائدان کو دیکھ وہ سمجھ گئی کہ کیسے کھلا۔ یقیناً اس کے پاس دروازہ کھولنے کی چابی ہوگی، آخر اسی کا تو کمرہ تھا۔ گینگسٹر جی، آپ آ گئے۔ میں نے آپ کی بھیجی ہوئی ساڑی پہن لی ہے، اس نے بڑی فرمانبرداری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بتایا تھا۔ جب آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کی ساڑی اسی کے پیروں میں الجھ کر اس کی ساری سلوٹوں کو زمین پر گرا چکی تھی، وہ حیران اور پریشان زمین پر پڑی اپنی ساڑی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ قائدان مبہوت سا ہو کر بس دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا کوئی نظارہ ملنے والا ہے، اس طرح کی امید تو وہ ہرگز اس معصوم لڑکی سے نہیں کر سکتا تھا۔ اے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ رونے جیسی شکل بناتی زمین پر بیٹھتے ہوئے سارا کپڑا اٹھا کر خود پر پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ قائدان وہیں کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، جبکہ قائدان پر بالکل خاموش تھا۔ گینگسٹر جی، پلیز آپ اس طرف دیکھیں نا، وہ منت بھری آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی، اسے یقین تھا اگر اس نے چہرہ نہ پھیرا تو وہ بیٹھ کر رونا شروع کر دے گی، لیکن شاید اس کا کچھ اور ہی کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ قدم در قدم اس کے قریب آتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، وہ ساڑی کے کپڑے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر پیچھے کی طرف اپنے لیے کہیں جگہ ڈھونڈ رہی تھی چھپنے کی۔ قائدان بولا کچھ بھی نہیں، بس اس کے پاس آتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھینچا۔ اس نے پوری شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن وہ اس سے بنا کچھ بھی بولے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر چکا تھا۔ ساڑی کا سارا کپڑا ایک بار پھر سے زمین بوس ہو چکا تھا، جبکہ اس نے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی اگلی کارروائی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیبی، آئی ایم یور ہسبینڈ، مجھے سب کچھ الاؤ ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی ساڑی کو اس سے ذرا الگ کرتے ہوئے کپڑے کو ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ساڑی پہناؤں گا تو یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں نے کسی ساڑی پہنانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میرے سارے جذبات کو تم نے بری طرح سے جگایا ہے مرم، اور سچ کہوں تو میں یوں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا ہوں۔ اب یہاں سے پیچھے ہٹا تو مر جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے تم مجھے مارنا ہرگز نہیں چاہو گی۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشیانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں گینگسٹر جی، میرا نام قائدان ہے، تم مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہو، کس کتاب میں نہیں لکھا۔ شوہر کو اس کے پیشے کے لحاظ سے مخاطب کیا جانا چاہیے۔ اس کے گرد اپنا ساتھ تنگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ اس کی ٹھنڈی گردن اس کے ہونٹوں کے گرم لمس سے دہکنے لگی تھی
اور اب آہستہ آہستہ وہ گردن سے اس کے کندھوں تک کا راستہ بنا رہا تھا۔ اس کے لب اس کی پوری گردن کو مہکا رہے تھے۔ اس کا شدت بھرا انداز وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے اس کی گردن کو پیچھے سے ہی اپنے اثار میں لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ وہ جیسے برسوں سے پیاسا تھا اور اپنی پیاس اس کے لبوں کے جام سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس کو اس سے دور کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ بری طرح اس کے ہاتھ میں قید تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو وہ اس کے گرد بنائے اثار میں قید کر چکا تھا۔ وہ نہ جانے شدت کی کون سی تحریر رقم کرنا چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے سے پیچھے ہٹتی بیڈ پر جا گری تھی۔ وہ اتنی زیادہ گھبرا گئی تھی کہ بیڈ پر پڑے کمفرٹر کو ہی اس نے خود پر اوڑھ کر ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے سہمے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو غیر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی دستک پر تو اس کو کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ وہ تو بس اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ تھوڑا پریشان تھا، اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ وہ خود بھی اپنی بخلاہٹ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ شاید اس کی قربت کا یہ اثر تھا جو بس کسی بھی طرح اس کی پناہوں سے نکلنے کی راہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے آم میں سارے لایا تھا۔ ریلیکس جانا، میرے پاس آنے پر اتنا گھبرا رہی ہو؟ میری جان، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو بہت منزلیں طے کرنی ہیں۔ ابھی سے تمہاری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ، اور سب سے پہلے یہ حسین رات جس میں ایک دوسرے کو بہت قریب سے جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم نے خود میں ہمت پیدا کرو، مجھے اس شخص کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پر۔ وہ اسے کہتے ہوئے دروازے کے پاس آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ دروازے سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا کہ باہر کھڑے انسان کو اپنے کمرے کے اندر کے حالات بتائے۔ رضان، کھانا تیار ہے، تم لے آؤ مرم کو تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے، رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی وہ اسے مرم کہتا تو کبھی بھابھی۔ خیر رضان کو اعتراض نہ تھا، وہ اسے جو بھی کہہ کر پکارے۔ ہم بعد میں کھائیں گے، تم لوگ کھانا کھا لو، اور فی الحال ہم مصروف ہیں، دیکھنا کہ کوئی اس طرف نہ آئے، نو ڈسٹربنس۔ اس نے بس اتنا کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ کیا مرم نے تمہیں میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ کوئی شکایت وغیرہ کی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا اس نے پوچھا تھا۔ ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اگر اس نے کوئی شکایت کی تو تیار رہنا، کیونکہ اس معاملے میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ وہ کہہ کر دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ رسل کی جان سچ مجھ میں مشکل میں پڑ گئی تھی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ وہ واپس اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ ابھی ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا تھا، حالانکہ اس کے قریب بیٹھنے پر بھی اس کی جان جا رہی تھی۔ میں نے رسل سے کہہ دیا ہم مصروف ہیں اور ہمیں تنگ نہ کیا جائے۔ ٹھیک کیا نا میں نے؟ بیکار میں وہ ہمارے رومانٹک مومنٹ اسپائل کریں، مجھے یہ بات برداشت نہیں۔ اس کے کندھے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہونے لگا تھا۔ مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، وہ گھبراتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ ہم ایک ساتھ مل کر سکون سے کھانا کھائیں گے۔ مرم، میں مزید تم سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ لمحات میرے لیے بہت عزیز ہیں، بہت خاص ہیں۔ جن لمحات میں تم میرے ساتھ میرے قریب ہوگی، میری باہوں میں ان لمحات کو اپنی تمام تر جذبات کے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ تم میرے ان مومنٹس کو اسپائل کرنا چاہو گی۔ اس کے کندھے سے بلاؤز سرکاتے ہوئے اس نے بڑی محبت سے اسے چوما تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ وہ نرمی سے اسے اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرٹ کو ایک طرف پھینک چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ جب اسے اپنے آس پاس وہ محسوس نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ شرٹ لیس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر لینا چاہتی تھی، لیکن اس کے سینے سے شروع ہوتا وہ کٹ کا نشان اس کے پیٹ تک آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی۔ اتنا لمبا کٹ کوئی بھلا اسے کیسے دے سکتا تھا؟ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ سے اس کے اوپر جھک گیا۔ اس طرح سے مجھے مت دیکھو مرم، میرا جسم ایسے زخموں سے بھرا پڑا ہے، اور میری زندگی بھی، مجھے یقین ہے کہ تم میری زندگی میں سارے زخموں پر مرہم کا کام کرو گی، بنو گی نا، تم میرے ہر درد کی دوا کرو گی نا، مجھ سے ایسی محبت جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنا ہاتھوں میں تھامے جا بجا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا تھا، جبکہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر پائی تھی۔ اس کا جسم سچ مچ میں زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اچانک ہی اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس زخم کو چھوتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کے پیٹ تک آ گیا تو اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ شاید وہ حیران تھی کہ اتنا بڑا زخم کھا کر وہ زندہ کیسے بچ گیا، جبکہ وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی داستان رقم کرنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں کس طرح کی کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بھرپور محبت پورے حق سے جتا رہا تھا۔ شاید اسے نرمی کرنا آتا نہیں تھا،
کسی عورت کے ساتھ محبت بھری لمحات کس طرح سے گزارے جاتے ہیں، اس چیز کا شاید اسے اندازہ نہیں تھا۔ تبھی تو وہ اس کے مہکتے وجود کو اپنی باہوں میں قید کیے اس کی رعنائیوں میں کھوتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی، اس کی قربتوں سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی ایک سانس کو قید کر چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ بس اسے خود میں قید کیے ہوئے اسے اپنا بناتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کی تھی اور اس کی ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مریم کو اس کے ساتھ ہر طرح سے کمپرومائز کرنا تھا۔ اسے قائزان کو قائزان کے روپ میں قبول کرنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹا تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ جیسا تھا جو تھا اس کے سامنے تھا، اس کے لبوں پر، اس کی چہرہ پر، اس کی گردن پر جا بجا وہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس کے انگ انگ میں اپنی محبت انڈیلتا چلا جا رہا تھا، جبکہ مریم اس کی باہوں میں خود کو بے بس محسوس کرتی اپنا آپ اس کے حوالے کر لی تھی۔ مزاحمت کی کوئی گنجائش اس نے چھوڑی ہی نہیں تھی۔ بس وہ اس کی تھی اور اس نے اس پر اس کی بات کی مہر لگا دی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن وہ اپنے کانوں میں اس کے دھڑکتے دل کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ سو گئے ہیں کیا گینگسٹر جی؟ اس نے بہت آہستہ سر اٹھا کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، جواب نہ دیا۔ یہ تو سچ مچ میں سو گئے، مجھے سونے ہی نہیں دے رہے تھے، خود کتنے مزے سے سو گئے ہیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی سامنے لگے وال کلاک کو دیکھنے لگی، جو شام کے 6:30 بجا رہا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اپنے منہ زور جذبات کی نظر وہ اس کا لنچ تو کر ہی چکا تھا، اور جس طرح گھوڑے بیچے وہ سو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا ڈنر بھی گل ہونے والا ہے۔ اب بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ بھوکے پیٹ اس دیو کو جھیل کر اس نے اپنی نازک سی جان پر کافی ظلم کیا تھا۔ اب تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس کی قربتیں اور شدتیں یاد کرتے ہوئے اس کے گال بھی سرخی سے دہک رہے تھے، جب اچانک کی نظر ایک بار پھر سے اس کے سینے سے شروع ہوتی لائن پر گئی تھی۔ ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کے سینے کو چیرا ہو۔ آج کے دور میں کوئی تلوار کا استعمال نہیں کرتا تھا، تو کیا یہ کسی آپریشن کا نشان تھا؟ اس کے سینے کے قریب سے شروع ہوتا وہ نشان اس کے پیٹ پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت جسمانیت کا مالک تھا، چوڑا سینہ، سکس پیکس، پھولے ہوئے بازو، یقیناً وہ کثرت سے جم کرتا تھا۔ اپنے آپ کو اس نے بہت فٹ اور پرکشش بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سینے پر موجود یہ نشان کسی کی بھی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتا تھا۔ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ نہ جانے کیوں وہ بہت متجسس ہو گئی تھی، یہ جاننے کے لیے وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گینگسٹر جی، اس کے سینے کے بیچ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے ذرا سا ہلانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس نے اسی کی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی، جو اسے بہت زیادہ لوز تھی۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ گینگسٹر جی اٹھے نا پلیز، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے بولی۔ جب وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتا خود میں قید کرتا کروٹ بدل گیا۔ اب منظر ایسا تھا کہ وہ اس کے نیچے ایک بار پھر سے قید ہو چکی تھی، جبکہ وہ اسے کسی تکیے کی طرح خود میں دبوچے آرام دہ نیند لینے میں مصروف تھا۔ گینگسٹر جی، میرے پیٹ میں میرے چوہے مر جائیں گے۔ آپ کیا ہم مجھے بھوکا رکھ کر ماریں گے؟ اب اگر آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا تو میں رونا شروع کر دوں گی۔ اس دفعہ اس نے اپنی آواز ذرا تیز کی تھی، لیکن وہ نیند سے پوری آنکھ کھولتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ رونے کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہے کیا تمہیں؟ رو رو کر میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش بہت کی تھی تم نے، لیکن تمہاری مہک کے جادو میں تمہارے آنسو نظر انداز ہو گئے۔ لیکن یہ وقت میرے لیے میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے، اور میں یہ لمحہ ابھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میں ابھی اپنی محبت کو ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کو چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا، جب اس نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی نگاہوں سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جبکہ اس کی ایک بار پھر سے پیش قدمیوں سے بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ وہ تو بس کیسے بھی اس کی پناہ سے آزادی چاہتی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، وہ حکم دے رہا تھا۔ مریم اس کے سخت لہجے پر سہم سی گئی تھی۔ اسے فوراً ہاتھ ہٹایا، جبکہ وہ اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ جن خوبصورت لمحات کی وہ بات کر رہا تھا، ان لمحات میں اس نے سوائے مزاحمت کے اور کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اس کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ شاید وہ اس کے جذبات کو سمجھ گیا تھا، شاید وہ اپنی دیوانگی کی شدتوں کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ صرف اس سے محبت کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کر لی تھی۔ اس نے اس سے بے حساب بے تحاشا محبت کر لی تھی، اور اس کا دل ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں ہی قید رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیٹ کا کیا کرتا جو بالکل خالی تھا۔ آج کے بعد میرے گھر واپس آنے سے پہلے تم نے کھانا بھی کھا لینا ہے اور باقی بھی سارے ضروری کام کر لینے ہیں۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، اور خاص کر ایسے مومنٹس میں تمہارے کسی بہانے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے جیسے وارن کیا تھا۔ چلو اٹھو، جل کر فریش ہو لیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگا تھا۔ میں نہا لوں گی، آپ جا کر نہا لیں۔ اس کی شرٹ سے ٹھیک سے اپنے کندھوں کو کور کرتے ہوئے اس نے گردن کے قریب سے اس کی شرٹ کے بٹن کو پکڑ بھی لیا تھا۔
ہاں تو آج جان دونوں ساتھ میں اس بات کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے فوراً نفی مثال لا کر کمفرٹر بھی خود پر اچھی طرح سے پھیلا لیا تھا۔ لائک سیریسلی تم اب بھی مجھ سے شرما رہی ہو؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ نگاہیں جھکائے آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ جان اب شرمانے والے مراحل طے ہو چکے ہیں، اب تو لائف اور رومانس انجوائے کرنے کے مراحل شروع ہوئے ہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے کمفرٹر اس پاس سے کھینچ کر دور پھینکتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے واش روم میں لے گیا، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ میم پلیز آپ باہر جائیں نا۔ اس نے جیسے اسے نیچے اتارتے ہوئے شاور نال کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، کیوں ڈارلنگ اب کیوں اس طرح سے شرما رہی ہو مجھے؟ یار اب تو میں نے تمہیں دیکھ لیا نا ہر طرح سے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کی شرٹ کا اوپری بٹن کھولنے لگا تھا۔ اب کیا کبھی میری زندگی میں کوئی بات نہیں مانیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی شکایتی انداز میں بولی تو اس نے اس کے چہرے پہ اڑتی ہوائیوں کو دیکھا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے باہر بھیج کر تم نے کون سی خوشی حاصل کر لینی ہے، لیکن چلو کیا یاد کرو گی، میں تمہاری بات کو مانتا ہوں۔ جلدی آنا، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ واش روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے باہر جاتے ہی اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ، اتنا بے اعتبار انسان نہیں ہوں میں، اور ویسے بھی میں اپنی ملکیت پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ وہ دروازے پر ایسے ایسے انگلیاں بجاتے ہوئے اسے بتاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر اس بات کی یقین دہانی کرتی رہی کہ اب وہ دروازہ کھول کر اندر نہیں آ سکتا۔ باہر سے کسی طرح کی آواز اندر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ دوبارہ سے سونے لگا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اسے تو آزادی مل چکی تھی نا۔ ڈارلنگ تمہارے کپڑے میں یہاں دروازے کے پاس رکھ رہا ہوں، فریش ہو کر پہن لینا، میں ساتھ والے کمرے میں فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بول کر شاید جا چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو وہاں کچھ نہیں تھا، ہاں لیکن اس کے کپڑے دروازے کے بالکل ساتھ ہی رکھے تھے، جنہیں اس نے اٹھا لیا۔ سکون سے فریش ہوتے ہوئے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو چند ہی لمحوں میں اس کی رگوں میں بس چکا تھا۔ کل تک جو اس کے لیے کچھ نہیں تھا، آج وہ بہت کچھ بن چکا تھا۔ صرف چند لمحات میں وہ اس کے روح جسم پر اپنا بھرپور حق جتا کر اسے بتا گیا تھا کہ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ اس کی زندگی اب شاید ان عام لڑکیوں جیسی تھی جو شادی کے بعد اپنا گھر بساتی ہیں۔ یہ شاید ان سے بہت مختلف ہونے والی تھی، کیونکہ اس کا شوہر کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی عام انسان سے بہت زیادہ الگ تھا۔ وہ ایک خطرناک ترین مجرم تھا۔ اس کی زندگی جس کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ الگ تھا سب سے۔ اس نے اس شخص کو صحیح راہ پر لانا تھا اور اس نے اس شخص کو غلط راستے سے دور لے کر آنا تھا۔ مشکل تھا، لیکن قیزان کا محبت پر انداز اسے امید دلوا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک اچھے رشتے کی شروعات ضرور کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ بہت جلد سارے غلط کام چھوڑ کر عام انسان جیسی زندگی گزارے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گردن میں موجود اس کے دیے ہوئے شدتوں سے بھرپور نشانات کو دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے آس پاس ہر طرف قیزان کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص بس چند ہی گھنٹوں میں اس کے اندر مہکنے لگا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آس پاس اسے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ پھر احساس ہوا کہ وہ آس پاس نہیں بلکہ دل کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ اتنی دیر لگتی ہے فریش ہونے میں کب سے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو واش روم سے نکلتی اسے کمرے میں دیکھ کر کچھ حیران تھی۔ اسے لگا تھا کہ اسے واپس آنے میں وقت لگے گا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ سائڈ پر پڑا ٹاول اٹھاتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے آئینے کے سامنے لاتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سکھانے لگا تھا۔ جی وہ سنبھلتے نہیں ہیں۔ اپنی گردن پر اس کی انگلیوں کے پوروں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی تھی، سنبھل جائیں گے، میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے، تمہیں بھی اور تمہارے بالوں کو بھی، تم بس مجھے سنبھال لینا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے بڑی چاہت سے اپنے لبوں کا بے باک لمس چھوڑا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اس کے لمس کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتی اس کی طرف رخ کرنے لگی تھی۔ بھوک لگی ہے مجھے، اس نے بتایا تو قیزان مسکرا کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے بالوں کو ٹھیک سے اپنے دوپٹے میں چھپایا تھا اور ساتھ ہی اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے پھیلایا تھا جس طرح اس نے صبح سے پھیلا کے رکھا تھا، جبکہ اس کا یہ انداز قیزان کو پسند آیا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر آیا جہاں رسل اور رفیل دونوں صوف پر بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ دونوں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ قیزان وہ باغ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ دراصل ڈبلیو کو شام کو کھیلنے کے لیے باہر نکالا تھا، تو وہ باغ کی طرف چلا گیا اور سارے باغ کی توڑ پھوڑ کر ڈالی۔ ابھی کچھ لوگ لگائے ہوئے ہیں وہاں کام کے لیے۔ اسے باہر کچھ لوگوں کی موجودگی محسوس ہوئی تو اس نے باہر کی طرف دیکھا، جس پر فوراً رسل نے اسے وضاحت دی تھی۔ کیا مطلب ڈبلیو نے خراب کر دی حالت؟ ڈبلیو اس طرف کیوں گیا تھا اور اس کا اس طرف کیا کام تھا؟ بھلا وہ جاتا ہی کہاں ہے اس طرف؟ وہ ان دونوں کو دیکھ لگا، ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ ڈبلیو کبھی باغ کی طرف جائے۔ جب سے اس نے یہ گھر بنوایا تھا ڈبلیو کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ اس طرف جانا پسند کرتا تھا، تو پھر توڑ پھوڑ کرنے کا مطلب تو وہ ہرگز سمجھ نہیں پایا تھا۔
نہیں پتہ، لیکن وہ وہاں گیا تھا اور وہاں موجود سارے پودوں کی اس نے حالت خراب کر دی ہے، جبکہ ایک پودے کو منہ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا تو مریم کی چیخ نکل گئی۔ اسے دروازے کے پیچھے سکون سے منہ میں گلاب کے پھول کی ٹہنی رکھے دیکھ کر، اس کے منہ میں گلاب کے پھول کا پودا تھا جس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن جب پھول پر چند پنکھڑیاں موجود تھیں۔ ڈبلیو، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے غصے سے ڈبلیو کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا، جو اگلے ہی لمحے زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا ڈبلیو بہت سمجھدار تھا، وہ کوئی بھی کام بے وجہ یا فضول میں نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن یہ تو مجھے ہی کھانے پر آ گیا، اس لیے میں تو اس سے دور ہی رہا۔ رفیل نے شکایت نامہ کھولا تھا، جبکہ وہیں کھڑی مریم کام پہ جا رہی تھی۔ ڈبلیو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ باغ کی حالت خراب کر دی۔ تمہیں پتہ ہے وہ باغ تمہاری ممی کو کتنا زیادہ پسند آیا تھا؟ وہ اس کے منہ سے گلاب کا پودا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کے منہ کو تھوڑا سا زخمی بھی کر چکا تھا، شاید اسے ہلکا سا کانٹا لگا تھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھا کر وہ پودا مریم کے قدموں میں رکھ دیا، اس کے پیر کو چاٹا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ اچھا، تو یہ پھول تم اپنی ممی کے لیے لے کر آئے ہو؟ لیکن پھول توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سارا باغ خراب کر دیا تم نے ایک پھول کے چکر میں، اور جو تم پھول لے کر آئے ہو نا، وہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے کہ تمہاری ممی اسے اپنے پاس رکھ لے۔ وہ پھول زمین سے اٹھاتے ہوئے مریم کے ہاتھ میں پکڑانے لگا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی لرزش کو محسوس کر کے وہ اسے اپنے قریب کر گیا، جو اگلے لمحے اس کے کندھے سے لگ کر زاروں کا طرح آنسو بہانے لگی تھی۔ موت کو شاید وہ بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس جان، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ یار، میرا بچہ تمہارے لیے پھول لے کر آیا ہے، وہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے رافیل کی نقل کی ہے، ہر روز اپنی گرل فرینڈز کے لیے پھول توڑ کر لے کر جاتا ہے۔ یقیناً میرے بچے نے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں ایسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور تم کھڑی کانپ رہی ہو۔ ادھر آؤ، میرے بچے کو تھوڑا سا پیار کرو، اسے بتاؤ کہ تمہیں اس کا پھول کتنا زیادہ پسند آیا۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اس کی کمر پر پھیر رہا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ تو بری طرح سے کانپ ہی رہا تھا، لیکن وہ پوری طرح کا اذان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، ڈبلیو کی طرف تو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ڈبلیو بہت پیارا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، وہ فضول شرارتیں نہیں کرتا، فضول میں تنگ نہیں کرتا، یہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، تم سے بہت پیار کرے گا، تم بھی اسے پیار کرنا ہوگا۔ وہ اب بھی آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو حرکت دے رہا تھا، جبکہ ڈبلیو خوش ہو رہا تھا، بلکہ بہت خوشی سے اس سے پیار وصول کر رہا تھا۔ چلو ڈبلیو، اب جاؤ، جا کر آرام کرو، آئندہ کوئی پھول توڑنے کے لیے باغ کی طرف مت جانا۔ اب تمہاری ممی دیکھو کتنا ڈر رہی ہے تم سے، اسے تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ چلو اب تم جاؤ میرے بچے، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے باہر بھیج چکا تھا، جبکہ ڈبلیو بھی اپنی ممی سے مل کر خوشی خوشی باہر چلا گیا تھا، اور وہ اب تک اس کے سینے سے لگی کانپنے میں مصروف تھی۔ یعنی کوئی اور آیت رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، شاید میرے حصے میں تھوڑی نیکیاں آ جائیں۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تو اس نے بڑی مشکل سے ایک آنکھ کھول کر وہاں ڈبلیو کو تلاشنا چاہا۔ کیا ہوا، تم ڈبلیو کو ڈھونڈ رہی ہو؟ میں بلا لوں؟ واپس اسے گھبراتے دیکھ کر اس نے پوچھا تو اس نے فوراً افیمہ سر لایا تھا، اس کا دل اب تک بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تو وہ مزید اس کے سینے میں چھپ گئی، اس کی یہ حرکت کا اذان کو مزید اس کا دیوانہ بنا گئی تھی۔ یعنی وہ نہ تو تمہیں ڈرائے گا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ چلو اب ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہاتھ دھو لیں، وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ حد تک ریلیکس ہوئی تھی۔ ویسے مریم، تم ضرورت سے زیادہ ڈرپوک نہیں ہو، مطلب تم اس معصوم بچے سے ڈرتی ہو، وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں اسے پیار کرنا چاہیے جس طرح ہم سب اس سے پیار کرتے ہیں۔ میں رسل، تم تو فضول میں ڈر ڈر کر کانپ رہی تھی، ابھی وقت ہے تم ڈیل کر لو میرے ساتھ۔ رفیل اس کے بالکل پاس بیٹھا اسے باتیں کر رہا تھا، بالکل وہی بول رہا تھا، وہ تو بس خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ ہم مجھ سے اس طرح سے بات مت کریں پلیز، میں انسان ہوں اور مجھے جانوروں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہاتھ رو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو رافیل فوراً اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کر گیا تھا۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں سے بات کر رہا تھا، اور جب وہ بولی تو اتنا اونچا کہ پاس بیٹھا قائزان اور رسل بھی اس کی بات کو سن گئے۔ اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا۔ میں تو ابھی آئی ہوں، اور آپ کو میں نے خود سے بات کرنے سے منع کیا تھا نا، آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، آپ نے میرا نام خراب کیا تھا، میرے بھائی نے اتنی محبت سے میرا نام رکھا ہے، خبردار جو آپ نے آئندہ میرا نام خراب کرنے کی کوشش کی، اور مجھے نہیں کرنی آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل۔ اور آپ کو پتہ ہے گینگسٹر جی، یہ جو ہے نا، یہ والے بھیا بڑے والے، یہ مجھے دن میں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے مجھے آسمان پر پہنچایا تو زمین پر لانے میں بھی آپ وقت نہیں لگائیں گے۔ مطلب یہ آپ کو لے کر مجھے اس طرح سے باتیں کیوں سناتے ہیں؟ ان دونوں کو نا الٹا لٹکا دینا چاہیے۔ اتنا برا لگتا ہے مجھے جب کوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرتا ہے۔ ان لوگوں کو تو بات کرنی ہی نہیں آتی۔ یہ دن میں مجھ سے اتنے غصے سے بات کر رہے تھے، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھے، جبکہ وہ ان دونوں کو گھورا تھا۔ دراصل تم نے کیا کہا تھا اس سے؟
چلو رافیل کی بات سے تو وہ پہلے ہی باخبر تھا، یقیناً نئی بات اس کے لیے رسل والی تھی۔ وہ ڈبلیو کو اگنور کر رہی تھی تو میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ مجھے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زمین پر لانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتے اور شاید سیدھا آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، کچھ ایسا کہہ رہے تھے یہ۔ وہ رکا ہی تھا کہ فوراً وہ بولتی ہوئی اپنی شکایت مکمل کر لی۔ تم نے میری بیوی سے اصلاح جم بات کی؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ صفائی میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی اتنی بڑی چغل خور نکلنے والی ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین ہونا چاہیے نا؟ وہ جانو کہ اس کے بازو میں اپنی دونوں ہاتھ ڈالتی اسے اپنا یقین دلاتی بے حد معصوم لگی تھی۔ تم دونوں آج رات اس گھر سے باہر ہوگے، وہ فیصلہ سناتے ہوئے اٹھا تھا، جبکہ اس کی سزا سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ ٹنا فیمہ سارے لانے لگے۔ قائدان خدا کے لیے کیسا ظلم کر رہے ہو، جنگل خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا ہے، وہ ایک رات میں ہمارا قیمہ بنا کر کھائیں گے۔ وہ جنگلی جانور ہیں رسل، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بلکہ وہ تم لوگوں کا تازہ گوشت کھائیں گے، وہ پکانے کی زحمت نہیں کریں گے۔ وہ اس کی بات کی درستگی کرتے ہوئے مریم کا ہاتھ تھامتا اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ قائدان پلیز معاف کر دو، خدا کے لیے یار، اس جنگل میں تمہاری ہڈیاں اگلے جنم تک نہیں ملیں گی، رسل نے فوراً اس کے راستے میں آتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، گیٹ آؤٹ۔ اب تم دونوں مجھے اس گھر کے اندر نظر نہ ہو، کم از کم کل صبح تک تو ہرگز نہیں۔ کوشش کرنا کہ تم لوگوں کی جان بچ جائے، کیونکہ تم دونوں ہی میرے لیے بہت عزیز ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں زندگی بھر میں اس بہترین ساتھی بن کر ہو، تم دونوں کی موت میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے حکم دے رہا تھا۔ قائدان پلیز۔ مریم سوری، دیکھو میری بہن، میری بچی، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیوں ہماری جان لینا چاہتی ہو یار؟ اس وقت صرف تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو، دیکھو ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں بچا لو، جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے، ہم اس گھر کے باہر ایک رات بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ رافیل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ گینگسٹر جی نے معاف کر دیجیے، یہ آئندہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے ان دونوں پر یقین ہے۔ وہ جانے کہ اس کا ہاتھ پہلے ہی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کے ساتھ لکیلی لاڈ سے بولی تھی، انداز میں وہی معصومیت تھی جس دیکھ وہ اس پر نثار ہونے کو تھا۔ لیکن انہیں سزا ملنی چاہیے، ان دونوں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ وہ ابھی بھی چھڑنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم ان دونوں کو ڈبلیو والے پنجرے میں بستر لگا کے دیتے ہیں، آج رات یہ دونوں وہیں پر سوئیں گے، مل جائے گی ان دونوں کو سزا۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے رسل کی طرف دیکھا تھا، جو آج صبح ڈبلیو کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے ہی تو اس وقت یہاں پر پھنسا ہوا تھا۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے جو بھی یہاں کھڑی ڈبلیو کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ڈبلیو کے ساتھ نہیں، رافیل تو منتیں کر رہا تھا، جبکہ رسل بھی ڈبلیو کے ساتھ رات گزارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ ارے کیوں نہیں، لوگ تو رات کو استبل میں بھی سو جاتے ہیں جہاں گھوڑے اور بھیڑ بکریاں باندھی ہوتی ہیں۔ ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک سفید چیتے کے ساتھ رات گزارنے کو مل رہی ہے، اور تو اور آپ کو آرام دہ بستر بھی ملیں گے نا؟ اس نے ایک بار پھر سے قائدان کے بازو سے لٹک کر پوچھا تھا، جو کب سے اس کا شرارتی انداز دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آف کورس ملیں گے، ان دونوں کو بستر ڈبلیو کے پنجرے میں لگا دو اور آرام کا خاص خیال رکھنا۔ اس نے دروازے پہ کھڑے ملازم کو حکم دیا تھا، جو فوراً اپنے کام پر لگ چکا تھا، جب یہ قائدان کچھ بھی بولے بنا مریم کا ہاتھ تھامتا اسے اندر لے گیا تھا۔ اور وہ دونوں اسے پکارتے رہ گئے تھے، لیکن اس نے ان دونوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ جاتے جاتے مریم نے ان دونوں کو منہ چڑھایا تھا۔ جان یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ واش روم سے نکل کر باہر آئے تو اسے کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے دیکھا۔ مزے لے رہی ہوں ان لوگوں کی حالت کے، آئیے آپ بھی لیجیے نا۔ وہ کچھ ہوتے ہوئے اسے بھی انوائٹ کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوتا کھڑکی کے پاس آیا، جہاں کھڑکی سے نیچے کی طرف ڈبلیو کا پنجرہ صاف نظر آ رہا تھا اور ان دونوں کے بستر پنجرے کے اندر لگا دیے گئے تھے۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا، ہم زیادہ دیر ان کو مان نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بس تھوڑا سا ڈرا کر نکال لیں گے، آئے بڑے مجھے باتیں سنانے والے۔ آئی ایم سوری گینگسٹر جی، ہم کو برا لگ رہا ہوگا نا کہ آپ کے دوست وہاں اس پنجرے میں سوئیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا، بھلا اگر وہ لوگ وہاں نیچے سوئیں گے تو، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے اندازہ ہونا چاہیے وہ کس طرح کے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وہ بے فکر ہوتے ہوئے اوپر آ کر بیٹھا تھا، جبکہ وہ بھی کھڑکی چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ کی تھی۔ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کے پاس سے نظر آتے ذرا سے زخم پر اس کی گہری نظر تھی، جسے قائدان نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھو کون سا سوال ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ وہ پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے اپنی نگاہوں کے اثار میں لے چکا تھا۔ یہ زخم کیسے لگا آپ کو؟ میرا مطلب ہے جب سے میں نے اسے دیکھا نا، میرا ذہن اسی میں الجھا ہوا ہے، آپ بتائیں نا آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ قربت کے لمحات گزارنے کے بعد وہ کافی پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ پرسکون ہو کر اس سے بات کر رہی تھی۔ شاید اسے یقین آ چکا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ اس کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔
یہ جب میں 15 سال کا تھا تب ہوا تھا میرے ساتھ ایک حادثہ. اس کے بعد دوسری بار تیسری بار. یہ زخم کافی پرانا ہے. اس زخم کو 21 دفعہ ناسور بنانے کی کوشش کی گئی ہے. خیر کچھ زخم ساری زندگی کا نشان چھوڑ جاتے ہیں. بس سمجھ لو یہ ایسا ہی ایک نشان ہے جس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ داغ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. وہ نارملی اسے جواب دے رہا تھا جبکہ وہ اپنے بازو سے قمیض ہٹاتی کونی کے پاس کچھ تلاش کر رہی تھی. اس کے انداز پر متجسس ہوا. وہ کیا کر رہی تھی وہ سمجھ نہ پایا جب اس نے کونے کے قریب ایک چھوٹے سے نشان پر انگلی رکھ کر اس کے سامنے کیا. مجھے بھی لگا تھا میں بچپن میں گر گئی تھی نا تو یہ مجھے لگی تھی. میرا بھی نشان ہی ہے. اس نے بڑی مشکل سے وہ چھوٹا سا نشان نکال کر اسے دکھایا تھا جسے بے اختیاری اس نے اپنے لبوں سے چوما تھا. اس کی حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ مریم گھبرا کر قمیض نیچے کر گئی. کچھ نشان کبھی نہیں جاتے. وہ گھبرا کر تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے بولی. جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ لیا. ہاں کچھ نشان ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کی اہمیت نہیں ہوتی. درد ختم ہو جاتا ہے, منظر ہٹ جاتا ہے, بس نشان چھوٹ جاتے ہیں. تمہیں کیسی لگی تھی یہ میرا مطلب ہے کیسے گری تھی؟ وہ جیسے اسے باتوں میں الجھا رہا تھا. میں چھت سے گر گئی تھی بس, اور کچھ بھی یاد نہیں. مجھے آپ بتائیں نا آپ کو کیسے تمہیں ڈبلیو کیسا لگا؟ وہ اچانک بات بدل گیا. اچھا بہت اچھا ہے, بس مجھے بہت ڈر لگتا ہے نا جانوروں سے. لیکن تم تو کہہ رہی تھی تمہیں جانور پسند ہے. ویسے اس کی بات یاد کروانے لگا. پسند ہے مگر چھوٹے چھوٹے. اتنا بڑا جانور جو مجھ سے بھی بڑا ہو مجھے بالکل بھی پسند نہیں. میرا مطلب وہ اچھا ہے لیکن بہت بڑا بھی تو ہے نا. اس کے ساتھ دوستی آہستہ آہستہ ہوگی. میں کوشش کروں گی ہم دوست بن جائیں. وہ جیسے اسے لارے لگا رہی تھی. اس کے انداز سے وہ صاف سمجھ چکا تھا وہ کبھی بھی ڈبلیو کے پاس خود سے نہیں جانے والی تھی. لیکن کوئی بات نہیں, ڈبلیو خود ہی اسے اپنے آپ کے قریب لے آئے گا, اور یہ بات وہ جانتا تھا. ہاں ٹھیک ہے, تم ڈبلیو کی اچھی دوست بن سکتی ہو. خیر تم گاتی بہت اچھا ہو. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. میں نے کب گانا سنایا آپ کو؟ میں تو گاتی ہی نہیں ہوں. وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی کیونکہ وہ دلکشی سے مسکرا دیا. ایک لمحے کے لیے وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو چکی تھی. وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس نے کب اسے گاتے ہوئے سنا تھا. وہ تو گاتی تھی ہی نہیں. تم بہت اچھا گاتی ہو, میں جانتا ہوں. میں نے تمہارے لیے ساتھ والے کمرے میں ایک پیانو رکھوایا تھا بہت پہلے جب میں نے یہ گھر بنوایا تھا. تم کوشش کرنا, مجھے یقین ہے تم بہت اچھے طریقے سے اسے پلے کر پاؤ گی. وہ بولے جا رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی. اسے کیسے پتا تھا اسے پیانو بجانے کا شوق ہے؟ اس نے آخری دفعہ ایک فنکشن مینا بازار میں گانا گایا تھا. اس فنکشن میں اسکول کی بچیوں کو شامل کیا گیا تھا کیونکہ وہ اچھی پرفارمنس کرتی تھی. لیکن یہ بات اس نے کبھی یاور سے بھی شیئر نہیں کی تھی. تو یہ شخص ایسے جانتا تھا. آپ کو کیسے پتا میں پیانو بجانا چاہتی ہوں؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی. ان سے محبت کی جاتی ہے, ان کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہیے. بس میں نے بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیا. اب تم آرام کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ میری نیت بدل جائے اور میں دن کی طرح رات کی نیند بھی تم پر آرام کر لوں. تمہیں آرام کی ضرورت ہے. اس کے بالوں کو آہستہ سے اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی میٹھی سی مہر لگا گیا تھا. ہاں مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے, میں سو جاتی ہوں, لیکن آپ ان دونوں کو باہر نکال دیجیے گا. تھوڑی دیر کے بعد بیچارے ڈر جائیں گے. میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتی, بس تھوڑا سا بدلہ لینا چاہتی تھی. وہ بہت شرارتی تھی. کاجان نے اندازہ لگایا تھا جبکہ وہ اپنی بات مکمل کرتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی. نیند میں وہ کب اتری اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا. ہاں لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ اسے پیانو بجانے کا شوق ہے, یا پھر وہ کبھی گایا کرتی تھی. ایک آدمی بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا. پہلے وہ اندر کی طرف گیا, پھر ملازم نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا. اس چیتے کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا تھا لیکن پھر رکا نہیں بلکہ تیزی سے نیچے کے پاس آیا تھا جہاں وہ نیچے زمین پر بستر بچھائے دونوں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے. سن تیری تو سنتا ہے نا ڈبلیو, اس کو بول کے رات کو جب ہم سو جائیں گے تب اس طرف ہرگز نہیں آئے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے. رافیل نے تھوڑا سا روب جمایا تھا جب اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا. رافیل کی سانسیں اٹکنے لگی تھی. ڈبلیو یار میں تو بس مذاق کر رہا ہوں, فرینڈلی جوک. تو غصہ کیوں ہو رہا ہے یار؟ وہ گھبرا کر بولا تھا کیونکہ اسے اپنا روم ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا تھا لیکن اسے کرنا پڑا ہے. اسے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن بیٹا یہ تیری ممی کی فرمائش تھی, ہم نے کچھ اور سے تیرے کمرے میں اپنے بستر نہیں بچھائے. تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ممی تو اس سے خوش رہے تو ایک کونے میں جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے اور ہمیں بھی سکون کا سانس لیں گے. رسل نے اسے کہتے ہوئے سامنے سے بھاگتے لڑکے کی طرف دیکھا تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا. گھبراؤ مت, پنجرا بند ہے. اس نے جیسے ہی ڈبلیو کو اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا وہ پیچھے ہی رک گیا تھا. جب رسل نے اسے بے فکر کیا وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور موبائل میں موجود ویڈیو اس کے سامنے پلے کر دی.
یہ تو وہی لڑکی ہے جو پچھلے ایک ہفتے سے قائدان کا پتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس ویڈیو میں موجود اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں لیکن یہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں بلکہ ایک مہینے سے قائدان کے بارے میں پتہ کاری تھی، لیکن ہمیں دیر سے پتہ چلا۔ اس نے بتایا تھا یہ لڑکی پچھلے ایک مہینے سے قائدان کو ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلے جگہ جگہ یہ پولیس اسٹیشن کے دھکے کھاتی رہی، پھر اسے پتہ چلا قائدان کا آدمی نام کا ایک گینگسٹر ہے جو ایسے کاموں کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب سب لوگوں کی اس پر نظر تھی۔ یہ قائدان سے ملنا چاہتی تھی، اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ اپنے آخری وقت میں خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک خط اپنے فون کے نیچے موجود فون کیس میں رکھا تھا جس نے قائدان کے نام لکھا ہے۔ اس نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کاغذ کو تھامتے ہوئے اس نے پنجرے کا دروازہ باہر سے کھولنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے گھبرایا تھا کیونکہ پاس کھڑا وہ خون کا چیتا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، دروازہ کھولو، مجھے قائدان سے ملنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اگلے ہی لمحے دروازہ کھول دیا۔ تم میرے ساتھ چلو اور مجھے اس چیز کی تفصیل بتاؤ۔ تم جا کر قائدان کو اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ۔ رفیل اس لڑکے کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا رسل کو اندر کی طرف بھیج چکا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جبکہ وہ اس کے پاس لیٹا۔ اس کے چہرے کے ایک نقش میں کھویا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی، شاید اس نے اسے بہت ستایا تھا۔ پہلے جانے کتنی دیر بھی ہوئی اس کے نقوش میں کھویا رہتا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے دروازے پر سوائے رسل یا رفیل کے دستک دینے کی کوئی ضرورت کوئی اور نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ پنجرے سے اس کی اجازت کے بغیر نکلے تو مطلب صاف تھا کوئی بڑی بات ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے تک آیا تھا جہاں باہر رسل ہی کھڑا تھا۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، تم شرٹ پہن کر آؤ میٹنگ روم میں۔ وہ بس اتنا کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ جبکہ قائدان کمرے کے اندر آتا شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلا جب اچانک وہ آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ اس کے قریب سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا تھا تب ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اتنی رات کے وہ کہاں گیا تھا اور میٹنگ روم کہاں تھا؟ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ لڑکی کا نام انجم تھا اور لڑکا وقار، دونوں کی لو میرج تھی۔ 8 مہینے سے لڑ جھگڑ کر اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منا رہے تھے اور پھر فائنلی ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اسے مصر لے کر آیا تھا گھومنے کے لیے۔ یہاں مصر کے ہوٹل کے اندر کیمراز لگائے گئے تھے جہاں بہت سارے کپلز کی ویڈیوز تھیں۔ انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا۔ بلیک میل کی انتہا صرف پیسوں تک نہیں بلکہ لڑکیوں کو زبردستی اور کام بھی کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ان میں سے یہ ایک لڑکا وقار بھی تھا۔ ان دونوں کا MMS بنایا گیا تھا انہیں بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن اس لڑکے نے بلیک میل ہونے کی بجائے وہ ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچا کر اس ویڈیو ہوٹل کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں تک کہ ہوٹل کی انتظامیہ پر بہت بڑا کیس بھی چل رہا تھا 2 مہینے سے، لیکن ان لوگوں نے بے دردی سے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ 1 مہینے تک اس لڑکی کو قید کر کے الگ الگ طریقوں سے ٹارچر کرتے رہے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ لڑکی وہاں سے بھاگ کر پولیس اسٹیشن پہنچی تھی، لیکن پولیس والوں نے اس کا کوئی خاص ساتھ نہیں دیا۔ اس کے پاس سوائے ایک موبائل فون کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو کیس ہم لوگ حل کر رہے تھے اس میں بزی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس لڑکی کو اگنور کر دیا تھا کیونکہ ہمیں لگتا تھا یہ لڑکی کسی گینگ کا حصہ ہے اور ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کری ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے یہ لڑکی دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ لگی تھی اور اس کے ساتھ دوبارہ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب جب یہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں یقین آ چکا تھا کہ اب یہ لڑکی ان لوگوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن افسوس کہ آج یہ لڑکی صبح ڈوب کر مار گئی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں کوئی عجیب طرح کی باتیں لکھی ہیں تمہارے خلاف۔ وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولا تو قائدان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی سے جانتی کہاں تھی جو اس کے خلاف کچھ الٹا سیدھا لکھے گی۔ ایسا کیا لکھا ہے اس خط میں؟ وہ اس خط کو کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ قائدان نے اس خط میں لکھا ہے کہ اس لڑکی کا قاتل تم ہو۔ اس خط میں لکھا ہے کہ 29 دن تک یہ لڑکی ان لوگوں کی قید میں رہی اور اس دوران اس کے ساتھ 90 سے زیادہ دفعہ ریپ ہوا اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس لڑکی کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو انصاف دلانا چاہتی تھی، وہ ہر اس لڑکی کو انصاف دلانا چاہتی تھی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا، لیکن تم نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ لڑکی تم سے ملنا چاہتی ہے تم اس سے نہیں ملے، اس لیے اس لڑکی کہنا ہے کہ خود کشی جیسا آرام قدم اٹھانے پر تم نے اسے مجبور کیا۔ اس فون میں 93 ویڈیوز ہیں اور ہر ویڈیو میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ الگ الگ انسان اس لڑکی کو نوچا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کی گنہگار تم ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ تم دنیا والوں کو انصاف دلاتے ہو، لوگوں کے لیے مسیحا بنتے ہو، لیکن اس کے لیے اس کے قاتل تم ہو، اس کے گنہگار تم ہو۔ وہ بولے جا رہا تھا جب اچانک اس نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھین کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لڑکی نے کہا ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکلی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ!
میں بھلائی ان سب چیزوں کا ذمہ دار کیسے ہوا؟ میں تو اس بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ تڑپ ہی اٹھتا تھا۔ خود پر لگنے والے سنگین الزام پر یقیناً یہ لڑکی اگر اس کے سامنے سے یہ سب کچھ کہتی تو وہ لمحوں میں سے ختم کر دیتا، ویسے نیست و نابود کر دیتا، جو اس کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی، اس کی ذات کو کوڑے لگا رہی تھی۔ اس لڑکی کہنا کہ اگر تم ایک دفعہ اس سے مل لیتے، اس کی بات سن لیتے تو شاید اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، شاید وہ جھیل جاتی، زندگی کی طرف لوٹ جاتی، اپنے شوہر کو انصاف دلا پاتی، ان لڑکیوں کو انصاف دلا پاتی جو ان سب چیزوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی گنوا بیٹھی ہیں۔ اس خط میں لکھا تھا کہ وہ لڑکی تب تک تمہیں نہیں بخشے گی جب تک اس ہوٹل میں موجود ہر لڑکی کو انصاف نہیں مل جاتا جن کے ساتھ ان درندوں نے ایسا سلوک کیا۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اس گینگ کو عبرتناک انجام تک پہنچاؤ۔ وہ بولے جا رہا تھا جب فیضان خاموشی سے سن رہا تھا، جب اسے محسوس ہوا کہ دروازے کے باہر کوئی ہے۔ نازک سے پیروں کا سایہ دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ دروازے کے باہر کون ہے، ہم اس بارے میں صبح بات کرتے ہیں، وہ کہہ کر انہیں جانے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ خود الجھا ہوا تھا۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، خود کو ہی آئینے میں دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس اپنی ہی آپ سے الجھن ہو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ مجرم سے لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی، اسے نہیں پتا تھا کوئی لڑکی ہے جو اسے ڈھونڈ رہی ہے یا کوئی لڑکی ہے جسے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاید کسی ایک انسان کے مر جانے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہاں کوئی ایک انسان نہیں، پوری انسانیت مری تھی اور وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بالکل اسی طرح سے سو رہی تھی جس طرح وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کچھ بھی بولے بنا آ کر اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس وقت اس کا ذہن اور بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں، ذمہ داری، انصاف، گنہگار، لفظ گنہگار پر ایک دفعہ پھر سے سوچوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ کیا وہ سچ مچ میں اس لڑکی گنہگار تھا؟ اس کا ذہن ایک بار پھر سے ان لفظوں پر غور کرنے لگا تھا۔ اسے گنہگار کہا گیا تھا، اسے قاتل کہا گیا تھا، وہ کسی کا گنہگار مان گیا تھا، وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا خود پر اتنا بڑا الزام۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چھت کو گھورا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، میں دباؤں آپ کا سر؟ اسے احساس نہ ہوا کہ کب سے وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جبکہ وہ اپنا نازک سا ہاتھ اس کے سر پر رکھ چکی تھی۔ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں نا، شاید اس لیے آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ کام نہ کیا کریں۔ ویسے ایسا کون سا ضروری کام تھا جو آپ کو اتنی رات باہر جانا پڑا؟ میرا مطلب ہے کام کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، کچھ ضروری تھا یا اس کا انداز سب سے چھانا تھا؟ اس کی باتوں پر فیضان کو ہنسی آئی تھی۔ جس انداز میں تم جاسوسی کر رہی ہو نا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم پکڑی جاتی۔ آئندہ جب جاسوسی کرنے لگو تو دروازے کے بالکل سامنے مت رکنا، سائڈ پر رکنا۔ چلو اب سو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ جاسوسی نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر نہیں کہا کہ وہ پہلے ہی جان چکا ہے اس کے بارے میں۔ وہ سچ میں بہت خراب جاسوسن تھی۔ ایک تو وہ پتہ بھی کچھ نہیں کر پائی تھی اور اوپر سے اتنی رات کو اس نے اپنی نیند بھی خراب کی تھی، اور تیسری وہ پکڑی بھی گئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ لاش کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ سننے میں آیا کہ اس لڑکی کا تعلق پاکستان سے تھا، کافی پڑھی لکھی فیملی تھی، لو میرج کی تھی اس نے، اور 2 مہینے پہلے یہاں ایک ہوٹل میں دونوں ہسبینڈ وائف آئے تھے۔ اس کے شوہر کی لاش تو 1-1.5 مہینے پہلے ہی مل گئی تھی۔ یہ لڑکی 1-1.5 مہینہ پہلے ہی پولیس اسٹیشن آئی تھی اس رپورٹ کی سلسلے میں۔ سننے میں آیا کہ ایک ہوٹل پہ اس نے کیس بھی کروا کے رکھا تھا، پتہ نہیں اس نے خودکشی کیوں کی ہے۔ خیر، اس کی لاش کو پاکستان بھجوا دو۔ حاجی صاحب ناک پر کپڑا رکھے ہوئے بو رہے تھے، جبکہ جاور ان کے ساتھ ہی ہچک آیا تھا جہاں پانی سے ایک گلی سڑی لاش نکالی گئی تھی۔ سر پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تھا کہ پتہ تو چلے کہ اسے ارے یار پاکستان سے آئی تھی لڑکی، یہاں اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جانے دو، جس ہوٹل پر کیس کروایا کہ وہ معمولی سا ہوٹل نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کسی ایسے ویسے چکر میں پڑنے کی، بس لاش کو اس کے رشتہ داروں تک پہنچا دو، یہی بہت ہے۔ حاجی صاحب بات ختم کر کے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ کتنی دیر اس لاش کو دیکھتا رہا۔ سر پرسوں صبح سے یہ لڑکی غائب ہے، اور پرسوں صبح سے ہی یہاں پر ایک کام کرنے والا ملازم بھی غائب ہے، ایک آفیسر نے اس کے پاس آ کر کہا، جبکہ اس نے زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے ہاں میں سر لایا تھا۔ ہم نے وہ ساری ویڈیوز چیک کی ہیں، تو اس لڑکی کی ساتھ زیادتی کرنے والے 17 لوگ تھے، جن لوگوں نے بار بار اس کو ٹارگٹ کیا۔ اسے ہی نہیں بلکہ ایسے کئی لڑکیوں کی ویڈیوز ان لوگوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں تاکہ وقت آنے پر انہیں بلیک میل کر سکیں۔ آج تک کسی نے بھی ہمت نہیں کی تھی اس ہوٹل کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو ان پر کیس کر رہی تھی۔
اس کی آواز دبانے کے لیے ان لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کر کے اسی کے فون میں اس کی ویڈیوز کو سیو کیا تھا اور پھر اسی کے فون سے وہ ویڈیوز بار بار اس کے رشتہ داروں کے نمبر پر سینڈ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے بھائی اور باپ کے نمبر پر ہر طرح کی فحش ویڈیو سینڈ ہوئی۔ وہ لوگ اس لڑکی سے رشتہ تک ختم کر چکے تھے۔ اسے بلاک کرنے پر ان لوگوں نے الگ الگ نمبروں سے ان لوگوں کے نمبروں پر ویڈیو سینڈ کی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہاں مصر میں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ خاموش تھے، مجبور تھے، وہ شاید اسے جیتے جی مار چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دلدل میں ان کی بیٹی جا چکی ہے وہاں سے شاید کبھی واپس نہیں نکل سکتی۔ ان لوگوں کو انتہائی غلیظ میسج کیے گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں جیتے جی قتل کیا گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ رسل اس کے پاس بیٹھا اسے ساری انفارمیشن دے رہا تھا۔ اگر ہم یہ ساری ویڈیوز پولیس میں دے دیں تو ممکن ہے یہ کیس بہت بڑے پیمانے پر کھل جائے اور اس لڑکی کے ساتھ اور بہت ساری لڑکیوں کو انصاف مل جائے۔ نہیں، قانون کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ 7 سال کی قید سزا سنا دے گا، زیادہ سے زیادہ عمر قید سنا دے گا۔ پیسے والے لوگ ہیں، جب چاہیں گے جیل سے باہر آ جائیں گے۔ انہیں ان کے انجام تک قائزان کا آدمی پہنچائے گا، اور قائزان کا آدمی کی عدالت میں ان لوگوں کی سزا صرف موت ہے۔ یہ ایک ایک آدمی مجھے چاہیے۔ ان سب لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر میں اپنی ذات سے وہ الزام اتاروں گا جو وہ انجم راجپوت میرے سر پر لگا کر گئی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کر جا چکا تھا جب کہ رسل ایک دفعہ پھر سے ایک نیک کام پر لگ گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ روم میں اکیلی تھی۔ قائزان کہاں گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن صبح فجر کے وقت وہ سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ گینگسٹر جی کہاں ہیں؟ شاید باہر ہوں گے، وہ سوچ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوتی الماری میں اپنے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ بہت بڑا نہیں لیکن ایک چھوٹا سا ڈریسنگ روم تھا جس میں بے شمار کپڑے ایک لائن میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ان میں سے ایک کپڑے پسند کرتی اپنے لیے ایک اور خوبصورت سے جوڑے کا انتخاب کر چکی تھی۔ وہ اسے بتا چکا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے تو وہ کچھ بھی پہن سکتی تھی۔ سوچ کر اس نے اپنے لیے آج کی مناسبت سے نیلے رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کپڑے بہت خوبصورت تھے اور سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ وہ ان کپڑوں میں بہت ریلیکس تھی۔ اپنے بالوں میں ٹھیک سے کنگھی کرتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولتے ہوئے اس نے باہر کی طرف جھانکا تھا۔ دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، ہاں لیکن دروازے کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی اس لڑکے کو یہیں کھڑے دیکھا تھا، لیکن وہ گھر کے اندر ضروری کام نپٹاتا تھا۔ اس نے باہر آتے ہوئے اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے نہایت احترام سے دیا تھا۔ میم آپ ناشتہ کر لیں، ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، انہیں واپس آنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ وہ اسے ٹیبل کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں بولا، میں تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کروں گی۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ وہ جانور، میرا مطلب ہے مسٹر ڈبلیو، اپنے پنجرے میں بند ہے نا؟ اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے ڈبلیو کے بارے میں جاننا تھا۔ جی میم، ڈبلیو اپنے پنجرے میں ہے، کیا آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے بنا بولا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہ زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں اس سے ملنا چاہوں گی؟ مجھے باہر جانا ہے، لیکن مسٹر ڈبلیو سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اگر میں باہر جاؤں گی تو کیا وہ مجھے؟ نہیں میم، ڈبلیو آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ ریلیکس ہو کر باہر جا سکتی ہیں۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ پکی بات ہے نا؟ اس نے یقین دہانی کے لیے پوچھا تھا تو اس نے صرف ساہ میں سارے لا کر اسے یقین دلایا تھا۔ تھینک یو۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر کی طرف نکلی تھی۔ پہلی نظر باغیچے کی طرف گئی تھی، لیکن یہاں افسوس ہی افسوس تھا، کیونکہ باغیچے کے نام پر اب وہاں صرف مٹی تھی۔ پھر یاد آیا کل ہی تو ڈبلیو صاحب نے اسے پھول دینے کی خاطر سارے باغ کا ستیہ ناش کیا تھا۔ اس نے ایک سے بڑی نظر پنجرے میں موجود اس پر ڈالی تھی، جسے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گندا بچہ، وہ منہ بنا کر بولی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ بچہ ہے ہی نہیں، وہ تو سب کا باپ ہے یہاں پر۔ لیکن پھر یاد آیا وہ ہر بات کو سمجھتا ہے۔ قائزان کی تو ہر بات پر کسی طرح سے گردن ہلا ہلا کر پونچھ چاٹ چاٹ کر جواب دیتا ہے۔ اگر اس کی کسی بات کو سمجھ گیا تو ویسے کھا ہی جائے گا، اور ویسے بھی یہ پنجرا توڑنا اتنے بڑے جانور کے لیے کون سا کوئی بہت بڑی بات تھی؟ یہ نہ ہو اس کے ساتھ دشمنی لگا کر وہ اسے ناراضگی میں ہی اسے کھا جائے۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر بڑی معصومیت سے اسے بائے بائے کیا تھا، جس کا جواب اس نے پنجرے کے اندر ہی گول گول گھوم کر اسے دیا تھا۔ جبکہ اسے یوں گھومتے دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے واپس اندر بھاگ گئی تھی۔ 17 کے 17 لوگوں کی لسٹ نکال لی ہے جن لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کیا، لیکن یہ سب صرف یہاں پر ختم نہیں ہو رہا۔ قائزان ان کا بہت بڑا گینگ ہے، اور یہ کام صرف اسی ہوٹل میں نہیں بلکہ الگ الگ ملکوں کے الگ الگ شہروں میں الگ الگ ہوٹلوں میں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی تعداد تو ترکی میں اس کام کی، اور اس سب کاموں کے پیچھے بس ایک ہی نام ہے، مظہر پاشا۔ مظہر پاشا نام کا آدمی ہے جو ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا گیا ہے، یہ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ ان سب کاموں کے پیچھے بار بار بس ایک ہی نام آ رہا ہے،
ترکی میں اس آدمی کا بہت بول بالا ہے، 2 شادیاں کر رکھی ہیں اس نے، لیکن اولاد صرف ایک ہی میں سے ہے، وہ بھی 15 سال کی ایک لڑکی ہے۔ باقی سفینہ بائی نام کی ایک طوائف بھی ہے جس کے ساتھ یہ وقت گزارنا کافی زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ آج یا کل کی نہیں بلکہ 10 سال سے اس کی گرل فرینڈ ہے، اور اس کی دونوں بیویاں بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ باقی جن لڑکیوں کو بلیک میل کر کے یہ سارے کام کرواتا ہے اس کا کام یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو لڑکی انہیں زیادہ پسند آ جاتی ہے اسے یہ آگے بیچ بھی دیتے ہیں۔ اور انجم بھی انہیں میں سے ایک تھی جو انہیں حد سے زیادہ پسند آ گئی تھی۔ وہ اپنے پارٹنرز کو خوش کرنے کے لیے انہیں لڑکیوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کرتا تھا، اور انجم کا انتخاب بھی انہیں میں سے تھا۔ وہ لوگ انجم کو آگے پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انجم نے خود کے لیے اسٹیپ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے شوہر کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور اس بات کی گواہی اس نے تھانے میں جا کر انسان کو دی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام ہوٹل نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے جس پر بہت بڑے پیمانے پر یہ سارے غلط کام ہو رہے ہیں، اور اسی ہوٹل سے بہت سارے نام الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ہوٹلز کے ساتھ جوڑے ہیں، جس کی تفصیل میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ وہ ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بول رہا تھا، جب یہ قائزان وہ کاغذ تفصیل سے چیک کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک چیز سمجھ آ چکی تھی، اب وقت فیصلے کا تھا۔ کہاں ملے گا یہ مظہر پاشا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ شاید ترکی میں۔ کیونکہ یہ ترکی کا ہی رہنے والا ہے۔ اگر تم کہو تو ترکی کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دوں۔ اس سب کے دوران رفیل پہلی دفعہ بولا تھا۔ ہاں، تم نے 2 ٹکٹ بک کروانے، ایک میرے لیے اور ایک مریم کے لیے۔ ہم دونوں ہنی مون پر ترکی ہی جائیں گے، اور دوسری بات، یہ ٹکٹ تم نے 15 دن بعد کی کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان 17 لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اور پاشا، مجھے لگتا ہے ہمیں بھی وہاں تمہارے ساتھ چلنا چاہیے، زیادہ نہ صحیح لیکن ہم مظہر پاشا کی انفارمیشن نکال سکیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنی انفارمیشن مجھے چاہیے تھی اتنی تم لوگ نکال چکے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور جہاں تک مریم کا مسئلہ ہے تو اسے میں فی الحال یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری بیوی کی شادی ہوئے ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ ویسے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ وہ پیپرز پر دھیان دیتے ہوئے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے ملازم کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا مریم جا کر باہر آئی تھی، ذرا دیر کے لیے باہر گارڈن میں گئی تھی، ڈبلیو کو مسکرا کر بائے بائے بھی کیا تھا، اور پھر بھاگ کر اندر آئی تھی۔ وہ ناشتہ کر چکی ہے اور میرے خیال میں اس وقت گھر دیکھ رہی ہوگی، وہ تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ قیزان ذرا سا مسکرا کر میں سر لا گیا۔ نہیں، وہ گھر نہیں دیکھ رہی بلکہ جاسوسی کر رہی ہے اپنے بھائی کے لیے، کوئی نہ کوئی خبر ڈھونڈ رہی ہے، سارے کمروں میں تانکا جھانکی کر کے کچھ انفارمیشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ میں اسے صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ اس سے کسی کمرے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملنے والی، بلکہ ساری انفارمیشن پرانے گھر میں ہے۔ خیر پھر بھی اگر وہ انفارمیشن لینا چاہتی ہے تو لینے دو، اچھا ہی ہے، اپنے گھر کا چپا چپا دیکھ لے، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ رسل اور رفیل اسے دیکھ رہے تھے۔ خزانہ کا دیکھا جائے تو اس گھر کے اندر بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ چیز اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ چاہے جو بھی ہے، وہ یاور کی بہن ہے اور ایک پولیس والے کی بہن ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میرے لیے کبھی کسی زمانے میں نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ رسل، یہ بات یاد رکھنا، وہ میری محبت ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ یاور کی بہن ہو یا کسی کی بھی بہن، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے یاور کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یاور میرے لیے بالکل ایک فالتو شے کی طرح ہے جسے میں جب چاہوں مسل سکتا ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو صرف اور صرف میری مریم کے صدقے میں، ورنہ جس طریقے سے اس نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، میں کب کا اس کو گولی مار کر ختم کر چکا ہوتا۔ خیر چھوڑو، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ وہ کرو جو میں نے کہا ہے، وہ لسٹ میرے حوالے کر دو اور مظہر پاشا کے بارے میں مزید جتنی انفارمیشن تم لوگوں کو ملتی ہے مجھ تک پہنچاتے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں اگلے 15 دن میں مجھے یہ بھی پتہ ہو کہ مظہر پاشا 1 منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیتا ہے۔ کیا تم اسے مار دو گے؟ اس گھٹنے پر رسل نے سوال کیا تھا، جو کافی بے وقوفانہ تھا۔ ظاہر سی بات تھی، وہ اسے مار ہی دے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، رفیل نے سوچا تھا، جب اسے مسکرا کر نفی میں سر لایا۔ نہیں، میں اسے ماروں گا نہیں، بلکہ میں اسے ایسی زندگی دوں گا جس میں وہ ہر سانس کے ساتھ اپنے لیے موت کی دعا مانگے گا، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ میں اسے اذیت ناک زندگی دوں گا جس سے بہتر اس کے لیے موت ہوگی۔ میں گھر جا رہا ہوں، ذرا دیکھوں صحیح میری جاسوسن کیا کر رہی ہے، تب تک تم لوگ میرے دیے ہوئے سارے باقی کام نپٹاؤ۔ وہ لسٹ اٹھا کر وہاں سے چل دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اٹکا گئے۔ اس کمرے میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو بھائی کی مدد کر سکے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہر طرف دیکھ رہی تھی، یہاں کافی سارے کاغذات تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ
کل رات وہ رسل کے ساتھ اسی کمرے میں آیا تھا اور وہ دونوں یہیں پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ کاغذات چیک کر رہا تھا۔ اس نے سامنے ٹیبل پر موجود سارے کاغذات کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان سارے کاغذات پر عربی میں کچھ لکھا تھا۔ عربی میں کچھ بھی پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کو سمجھنا تو مشکل تھا۔ یہ لکھا کیا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ سامنے پڑے کچھ کاغذات میں انگلش میں کچھ لکھا تھا۔ غور کرنے پتہ چلا وہ کسی بلڈنگ کے کاغذات ہیں۔ اگر اس بلڈنگ کے کاغذات میں کچھ ایسا ضروری ہوتا تو وہ شان نے تھوڑی نہ رکھتا۔ وہ کاغذات واپس وہیں پر رکھتے ہوئے سائڈ پر بنی دراز کو کھولنے لگی اور دراز میں سوائے کاغذات کے اور کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے لیفٹ سائڈ کے اوپر بنا پہلا دراز کھولا جو پورا ہی اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اس کے اندر موجود ریوالور اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اللہ جی، اس میں تو پستول ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دراز واپس میز میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ لگنے کی صورت میں اس نے وہیں پھینک کر باہر بھاگنا بہتر سمجھا۔ یا اللہ، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ دراز کے اندر پستل کون رکھتا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ دراز کے اندر پستل نہیں رکھی جاتی تو پھر کہاں رکھی جاتی ہے؟ پلیز بتا دو مجھے۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، یقیناً اس کی آخری بات کو سن چکا تھا۔ آپ گینگسٹر جی، وہ میں پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سارے کمروں کی جاسوسی کرتے ہوئے میں CCTV کیمرے سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے چھت کی طرف لگے کیمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کیمرے سے آپ کو سب نظر آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتی بیوقوفوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ تم سچ میں اتنی بیوقوف ہو یا میرے سامنے بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ کیا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کیوں فکر ہوگی؟ بلکہ ہاں ہوگی نا، اب میری شوہر ہے نا، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھنا میرا فرض ہے نا، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس نے پہلے انکار کیا، پھر سوچا وہ اس کا شوہر ہے، اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ سکتی ہے، سو قبول کر لیا۔ حالانکہ پوچھا تو اس نے صرف اسے باتوں میں الجھانے کے لیے تھا۔ شکریہ میری فکر کرنے کے لیے، میں نے ناشتہ کر لیا تھا، لیکن لنچ تمہارے ساتھ کروں گا۔ کیا خیال ہے آج کا لنچ بھی کل کی طرح یادگار بنایا جائے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا تو اس کے گال اگلے ہی لمحے سرخی سے دیکھنے لگے۔ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے بھوک لگی ہے، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ کازان ذرا سا مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی۔ تم بہانے بازیاں بہت کرتی ہو، ویسے اتفاق سے تمہیں کل بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ چلو وہ پہلے تمہارے لنچ کا انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد تم میرے لنچ کا انتظام کر دینا، اس نے زومانی انداز میں کہتے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا تھا اور خود اسے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ تم ڈبلیو سے ملی تھی؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلتا ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا۔ میں دور سے ملی تھی، میں نے اس کو بائے بائے بھی کیا تھا، وہ گول گول گھوم رہا تھا۔ اس نے فوراً کسی طوطے کی طرح اپنی اور ڈبلیو کی ملاقات اسے بتائی تھی۔ یہ دور سے آئے ہیلو والا سلسلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں، تم ڈبلیو کے ساتھ وقت گزارو، ویسے بھی ہم 15 دن کے بعد ہنی مون کے لیے ترکی جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تب تک تم دونوں کی دوستی ہو جائے۔ وہ ٹاول اس کے پاس پھینکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا، جب یہ خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سمیت ٹاول اپنے سر پر رکھا۔ آہستہ آہستہ ہو جائے گی، 15 دن تو بہت دور ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ ٹاول سے اس کے بال سکھانا شروع کر دیے تھے۔ تمہارے ہاتھوں میں سکون ہے، اس کے گرد اپنی باہوں کا اثار بناتے ہوئے وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ویسے گینگسٹر جی، آپ کو نہیں لگتا آپ جو کام کرتے ہیں یہ غلط ہے؟ میرا مطلب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے معصوم لوگوں کو جان سے مارنے سے، ان پر ظلم کرنے سے، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کب تک وہ خود پر کنٹرول کرتی؟ اس نے یہاں شخص کے ساتھ نباہ اسی وجہ سے تو کیا تھا کہ وہ اسے راہ راست پر لا سکے، جسے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اس شخص کے دل میں خدا کا خوف ڈالنا چاہیے تھا تاکہ وہ یہ غلط کام چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ میں بھی تم صرف اپنے اعمال پر دھیان دو، میرے ہر عمل کا جواب دے میں خود ہوں، میرا خدا سوال مجھ سے کرے گا اور جواب بھی میں دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ قبر میں عذاب ہوگا، اس نے ڈرانا چاہا۔ تم نے میری قبر میں نہیں جانا ڈارلنگ، تم میری فکر مت کرو، میرا خدا بڑا بے نیاز ہے۔ اسے خود پر گراتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے نیچے کر چکا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے فوراً سے پہلے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو کوئی بھی اہمیت دیے بغیر اس کی گردن میں منہ چھپاتا جا بجا اپنے لبوں کی مور لگا رہا تھا۔ کتنی پیاری کیوں ہو تم، مجھے تم پر بہت پیار آتا ہے، اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے سے صحیح غلط کی پہچان بتانے میں مصروف تھی، اس وقت اس کی شدتوں سے گھبراتے ہوئے اسی کی پناہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا شرمانہ گھبرانا خود میں سمیٹتے ہوئے اس کے بدن کی رعنائیاں اپنے باہوں میں سمیٹتا چلا جا رہا تھا۔
اس کا انداز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا جب اس نے اچانک ہی اس کے کندھے سے شرٹ سرکانی چاہیے. بھوک لگی ہے مجھے. کیا آپ کے ساتھ رہتے ہو مجھے کبھی دن کا کھانا نصیب ہوگا؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز بولی. اس نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا. ظالم ہو تم، اس نے الزام لگایا. آپ سے تھوڑی کم. اس کے اٹھنے پر وہ بولی تھی. میں بدلہ لوں گا اس بات کا. وہ دھمکی دے رہا تھا. آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی اٹھی تھی. تم کر سکتی ہو میرا مقابلہ، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اور یقین کرو میں ہار جاؤں گا، بلکہ میں آنا چاہتا ہوں تمہارے لیے. ہرا دو مجھے. اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے جاتے بولا. ہرا دوں گی اور ایسا ہراؤں گی کہ زندگی میں جیتنے کی خواہش ختم ہو جائے گی. اس نے گردن اکڑا کر کہا تھا. میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، بلکہ میں منتظر ہوں ایسی ہار کا جو تمہارے ہاتھوں نصیب ہو. وہ مسکرا کر کہتا اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا. وہ جیسے ہی کھانے کی میز پر کھانا نکالنے لگی رسل تیزی سے اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم تھا. وہ گھبرا سی گئی تھی اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر، جبکہ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا. یا اللہ، یہ آپ کو کیا ہو گیا بڑے والے بھیا؟ اتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے. وہ بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی تھی. اس نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر سے خون صاف کرنے کے لیے استعمال کیا. ارے کچھ نہیں ہوا. وہ ڈبلیو کو باہر نکال رہا تھا تو وہ دروازہ لگ گیا. مجھے اتنا بڑا زخم نہیں ہے جتنا تم سوچتی ہو، بس کافی دیر سے خون بہہ رہا ہے. میں ابھی صاف کر لیتا ہوں. اس کے اتنا گھبرانے پر رسل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے بھاگ کر رسل کے پاس جانے پر قائدان بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا. یہ آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے؟ اتنا بڑا زخم ہے، کم از کم دھیان سے کام کرنا چاہیے. اتنا سارا خون ضائع کر دیا آپ نے. وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ رسل نے مسکرا کر نفی مسائل لایا تھا. ارے گڑیا، معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تم فضول میں اتنی ٹینشن لے رہی ہو. میں بس ابھی دھو لیتا ہوں اور پھر بینڈیج کر لوں گا، بلکہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے سمجھا رہا تھا جب اچانک قائدان نے سامنے لگے شیشے پر اپنا ہاتھ دے مارا تھا. اچانک ہونے والی افتاد پر وہ دونوں گھبرا کر پیچھے کی طرف مڑے تھے، جہاں وہ سرخ خان کے لیے اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو اس وقت خون سے لت پت تھا. فرش لمحوں میں خون سے بھر گیا تھا. وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ رسل اس کی آنکھوں میں ابھرتے جنون کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے کمرے میں غائب ہو گیا تھا. اللہ اللہ، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیا کر دیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا. آپ کا کیوں کیا آپ نے ایسی حرکت؟ دیکھیں کتنا سارا خون بہہ رہا ہے. آپ کو تو رسل بھائی سے بھی زیادہ بڑی چوٹ لگی ہے. مجھے اچھا نہیں لگا مرم. اس کا ہاتھ پکڑے اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی. اس کی آدھی ادھوری بات کا مطلب وہ نہ سمجھ پائی. مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا اتنا سارا خون دیکھ کر. وہ اپنے دوپٹے کا دوسرا کونا اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی تھی، جہاں سے خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا اسے چھونا، اس کی فکر کرنا، اس کے پاس جانا، اس کا ہاتھ تھامنا، اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کرنا. وہ اگلے ہی لمحے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیتا اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا. اس کا انداز عجیب سائیکو قسم کا تھا. وہ گھبرا گئی تھی. مجھے بہت برا لگا ہے، بہت زیادہ برا لگا. آج کے بعد میں کبھی تمہیں کسی کی اتنی فکر کرتے ہوئے نہ دیکھوں سوائے قائدان کاظمی کے. اور میری بات سمجھ میں. وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اس کے گلے کو انتہائی شدت سے پکڑے ہوئے بولا. اس کی سانس سے رکنے لگی تھی، دل کانپ رہا تھا. خون سے اس کی جان جا رہی تھی، خوف سے اس کی جان جا رہی تھی. اس نے بڑی مشکل سے میں سارے لایا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا. مجھے برا لگتا ہے مرم. تم صرف میری ہو. تمہیں صرف میری پرواہ کرنی ہے، صرف میرا خیال رکھنا ہے. تمہیں صرف میرے پاس رہنا ہے. تمہیں صرف میری درد سے سروکار ہونا چاہیے. تم نے صرف میرے زخموں پر مرہم لگانا ہے. وہ اس کا چہرہ تھامے سے باور کروا رہا تھا، جبکہ مرہم نے گھبرا کر صرف میں سارے لایا تھا، جبکہ وہ اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی مضبوط باہوں کے شکنجے میں قید کر چکا تھا. اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے کمرے کے اندر لے آیا تھا. اس کے ہاتھ پر ابھی تک اسی طرح سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ مرہم کو اس کے قریب جانے سے ڈر لگ رہا تھا. وہ آرام سے ٹیبل کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. ہاتھ اس نے صوفے سے نیچے لٹکایا ہوا تھا. وہ بالکل سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی. اس وقت اسے غصے کی انتہا کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے اتنے پیار سے پیش آنے والا انسان اسے موت کے اتنے قریب لے کر جا سکتا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ کافی دیر آنکھیں بند کر کے یوں ہی صوفے پر بیٹھا رہا تھا. چہرہ اس نے اوپر کی جانب کر رکھا تھا، جبکہ کمرے میں موجود دوسرے انسان کو اس نے پوری طرح سے فراموش کیا ہوا تھا. پھر اس نے سیدھا ہو کر بیڈ کی طرف بیٹھی مرہم کو دیکھا تھا. پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جس پر اب تک اس کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا، لیکن خون تیزی سے بہہ رہا تھا. سارے فرش پر خون کی لہریں بہہ رہی تھیں. اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کوئی اسے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے درد ہو رہا ہوگا، کیونکہ خون جس طرح سے بہہ رہا تھا درد نہ ہونا ناممکن سی بات تھی. اس نے سامنے ٹیبل پر پڑے فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھا اور پھر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس میں سے پٹی اور دوائی نکالنے لگی. ضروری کی چیزیں نکال کر وہ واپس اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سامنے رکھی میز پر رکھ چکی تھی، جہاں اب اس نے اپنی ٹانگیں رکھی تھیں، جبکہ وہ بنا اس کی شکل دیکھے اس کے ہاتھ پر سے اپنا دوپٹہ کھولنے لگی. جبکہ قائدان کی نظر اس کے چہرے پر تھی، بلکہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پر تھی. وہ رو رہی تھی. یقیناً اس نے اسے تکلیف دی تھی، شاید اس لیے وہ رو رہی تھی یا اس کا خون دیکھ کر، وجہ جو بھی تھی، لیکن یہ آنسو اس کے لیے یہ بات سکون کی تھی
مجھے خوشی ہے تمہارے آنکھوں میں یہ آنسو صرف میرے نام کے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سارے جذبات بھی صرف میرے نام کے ہوں۔ تم ہنسو میرے لیے، رو میرے لیے، محبت کرو تو مجھ سے، نفرت کرو تو مجھ سے نہ کرو۔ تمہارے ہر جذبات مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی تیزی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی، جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ کس کا حق ہے تم پر؟ وہ اس کے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے سوال کرنے لگا، جبکہ مرمت خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ شاید اس کے منہ سے بار بار یہ سننا چاہتا تھا کہ اس پر صرف اور صرف وہ اختیار رکھتا ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کسی پر بھی لوٹائے، اور شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی پر ترس کھائے۔ آپ کا اپنے جبڑے پر اس کی گرفت سخت ہوتی محسوس کر کے وہ فوراً بولی تھی، جبکہ اس کے جواب پر مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں پر ایک میٹھی سی جسارت کر گیا تھا۔ گڈ گرل، اور آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ بار بار سننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے منہ پر بار بار میرا نام آئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گینگسٹر جی کی بجائے میرے نام سے بلانا شروع کر دو؟ مشکل تو نہیں ہے میرا نام۔ وہ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ چکی تھی تو وہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کا تصوف پر گرا چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اٹھنے کا راستہ بند کر چکا تھا۔ جی ضرور، وہ فوراً بولی تھی۔ تو بولو، وہ جیسے فرمائش کر رہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ شاید اس کی تھوڑی دیر پہلے والی باہر کی جانے والی حرکت کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا نام بولو میری جان، اور کیا آئی لو یو کہو گی؟ میں جانتا ہوں فی الحال تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں ہوئی کہ کھلے عام تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو۔ فی الحال جتنا کہا ہے اتنا کر دو، میرے لیے باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے نام سے پکارو۔ جی قائزان۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مسکرانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہاں قائزان، آج کے بعد تم مجھے اسی نام سے بلاؤ گی۔ یہ گینگسٹر تو میں دوسروں کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو میں تمہارا شوہر ہوں، نہ تو تمہیں مجھے میرے نام سے پکارنا چاہیے۔ تمہیں بھی پکارتے ہوئے خوشی ہو اور مجھے بھی سنتے ہوئے سکون ملے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی ساری راہ فرار آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ درد ہوگا آپ کو؟ وہ جو ابھی اسے پٹی باندھ کر فارغ ہوئی تھی، اس کی بے باک حرکتوں پر سہمتے ہوئے اسے اس کی تکلیف کا احساس دلانے لگی۔ تم اگر پاس ہو تو مجھے کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں، بس تمہارا ساتھ ہونا میرے لیے ضروری ہے، اور تمہارے قائزان کو کچھ نہیں چاہیے میری جان۔ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسے پوری طرح اپنی قید میں لے گیا تھا، جبکہ وہ بے بس ہو چکی تھی اس کی پناہوں میں۔ وہ اس کی باہوں میں پوری طرح سے قید ہوتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیوں تم ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ ہم بہت معزز لوگ ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ تم کون ہو اور تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ رسل نے 5 لوگوں کو دھوکے سے یہاں بلوایا تھا تاکہ ان سے بات چیت کر سکے، لیکن جب رسل نے ان لوگوں کو ان کے کام کے متعلق بتایا تو سب لوگ ہی انکاری تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، بلکہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو اس لڑکی نے بھی ان پر صرف اور صرف الزام ہی لگایا تھا، اور وہ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے۔ قائزان سامنے کرسی پر بیٹھا انہیں سن رہا تھا، جبکہ وہ لوگ یہ تو اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ کسی عام انسان کے ہاتھوں میں نہیں لگے، بلکہ کبھی بھی یہ سامنے بیٹھا شخص ان کی جان لے سکتا ہے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم لوگ یہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے تم لوگوں نے، اور کتنی لڑکیوں کو آگے پہنچا چکے ہو۔ جہاں پہنچایا ہے وہ ایڈریس بھی چاہیے ہمیں۔ ان میں سے کتنی لڑکیاں مر چکی ہیں، کتنی لڑکیوں کو تم لوگ مارنے والے ہو، ان لوگوں کے ساتھ تک بلیک میل کرتے ہو، کتنے لڑکیوں کی فیملی تک یہ بات گئی ہے۔ پچھلے 3 سال سے اس کام کے دوران تم لوگوں نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہے۔ دیکھو، تم ہم پر الزام لگانا بند کرو۔ ہم تمہیں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم ہم پر الزام لگائے جا رہے ہو۔ ہم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہوٹل ہم نے اپنی محنت پر بنایا ہے، کسی غلط کام کے لیے نہیں۔ صرف ایک لڑکی نے اٹھ کر یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا ہوٹل میں اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو تم ہمیں پکڑ کر یہاں لے آئے۔ پہلے تمہیں ثبوت ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ ہم ان سب چیزوں میں شامل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ لڑکی ہم پر الزام در الزام لگائی جا رہی ہے۔ خود تو مر گئی، لیکن ہمیں آئے دن کورٹ کچہریوں میں گھسیٹ رہی ہے۔ اچھا ہوا خود ہی مر گئی، ورنہ میں اسے مار تھا۔ ان 5 میں سے ایک آدمی کافی جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جب سامنے رکھی ریوالور کو اٹھاتے ہوئے اس نے اس کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ اس لڑکی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا میں۔ اگر تم لوگوں نے اس لڑکی کے خلاف ایک بھی لفظ کہا تو موت تم لوگوں کا مقدر ہوگی۔ ابھی وقت ہے، مجھے ساری سچائی بتا دو، کیونکہ چھوڑوں گا تو میں تم لوگوں کے باپ مظہر پاشا کو بھی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس تالاب سے گندی مچھلیوں کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی تم جیسے گند سے اس ماحول کو پاک کرنا ہے۔ اب بہتر ہوگا تم لوگ خود ہی بول دو، ورنہ تم لوگوں کو مارتے ہوئے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن تم لوگوں کو مرتے ہوئے بہت اذیت ہوگی۔ موت ویسے بھی تم لوگوں کا مقدر ہے، بچ تم لوگ ویسے بھی نہیں سکتے۔ بہتر ہے تم اپنی موت آسان بنا دو۔ میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہا ہوں۔ وہ اپنی ریوالور واپس سامنے رکھتے ہوئے ان چاروں کو دیکھ کر بولا تھا۔
جو اچانک گولی چلنے کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ساتھ گرنے والی لاش کو دیکھ رہے تھے جسے رسل نے اگلی لمحے گھسیٹ کر ایک طرف کر دیا تھا۔ ان سب لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ بہتر تھا وہ منتیں ترلے کرتے اور یہاں سے اپنی جان بچا کر باہر نکل جاتے، ورنہ سامنے بیٹھا آدمی یقیناً ان لوگوں کی زندگی ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ دیکھو تم کون ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوگی۔ ہم پانچوں نے مل کر یہ ہوٹل بنایا تھا، تب ہمیں اچھے خاصے پیسوں کی آفر آئی تھی اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کوئی شارٹ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، بس اسی کے لیے ہم اس غلط راستے پر نکل گئے۔ لیکن میں ان سب کے ساتھ شامل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، بلکہ اب تو میں کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کروں گا، بلکہ اس ہوٹل کی شیئرز بھی بیچ دوں گا۔ مجھے اس ہوٹل میں کام ہی نہیں کرنا۔ میں پہلے ان سب چیزوں کے خلاف تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے فوراً ہی اپنا آپ بدلا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ سارے الزام ساتھ بیٹھے لوگوں پر لگا رہا تھا، جبکہ باقی لوگ بھی شاید ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہاں میں بھی چھوڑ دوں گا، میں بھی ہر طرح کا غلط کام چھوڑ دوں گا، خدا کے لیے مجھے بھی چھوڑ دو۔ میں بھی اس ہوٹل کے شیئرز بیچ کر ان لوگوں سے الگ ہو کر کوئی اچھا کام شروع کروں گا، لیکن پلیز مجھے جان سے مت مارنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ دوسرے آدمی نے بھی فوراً سے پہلے والے کی باتوں کو اپنے الفاظ دیے تھے۔ میں نے کہا زندگی تم لوگوں کے پاس ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ موت تو میں تم لوگوں کو دوں گا، لیکن کوشش کرو کہ یہ موت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو آسان موت آئے تو میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہا ہوں، سچائی بتا دو۔ وہ بولا ہی تھا جب ان میں سے ایک آدمی نے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ قہزان نے اگلے لمحے پستل اٹھا کر اس کی کھوپڑی کے بیچوں بیچ گولی چلائی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی فضول بات نہیں سننی، اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ سچائی بتاؤ مجھے، کون کہاں شامل ہے تمہارے اس کھیل میں؟ کتنی لڑکیوں کو برباد کر چکے ہو، کتنے خاندان تباہ کیے ہیں تم لوگوں نے؟ 3 سال سے تم لوگوں نے کتنی معصوم لڑکیوں کی آبرو کو بے مول کیا ہے، کتنی شادی شدہ جوڑوں کو تباہ کیا ہے، کس حد تک ان لوگوں کو بلیک میل کیا ہے۔ یہ کھیل شروع تمہارے ہوٹل سے ہوتا تھا اور ختم مظہر پاشا کے پاس جا کر ہوتا تھا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تم لوگوں کو مظہر پاشا سے انجان ہوں۔ اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ کے بارے میں بھی میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب بہتر یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ بولنا شروع کرو۔ اس نے جیسے دھمکی دی تھی اور اس دفعہ اس کی دھمکی کام آ گئی تھی۔ ان تینوں کے بیچ میں بیٹھا شخص فوراً ہی اپنی زبان کھول چکا تھا۔ ہم نے کسی بڑی آدمی کے گھر والوں کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہوٹل میں جو بھی لوگ آتے تھے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ وہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے کتنے اسٹرانگ ہیں۔ ہم کبھی انگریزوں کو اس معاملے میں نہیں گھسیٹتے تھے، کیونکہ انگریزوں کے لیے ان کی عزت اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہی نہیں تھی کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا سری لنکا سے آئے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، کیونکہ عزت کی خاطر یہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، اور دوسرے ایسے لوگ جن کا تعلق بڑے بڑے خاندانوں سے نہیں ہوتا تھا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے تھے۔ ہم پہلے اس کپل کے روم کے اندر ویڈیو بناتے تھے۔ وہ فحش ویڈیو کبھی کسی کے سامنے نہ آئے، اسی لیے ہم ان کو بلیک میل کرتے تھے۔ لڑکی اگر زیادہ خوبصورت نہ ہو تو پیسے لے کر معاملات ختم ہو جاتے تھے، لیکن اگر لڑکی زیادہ خوبصورت ہو اور وہ ہمارے آگے کلائنٹس کو پسند آ جائے تو ہم اسے یہاں سے بھیج دیتے تھے۔ جو لوگ زیادہ پیسے نہیں دے پاتے تھے ان کی بیویوں کے ساتھ ہم لوگ خود کچھ کلائنٹس کے ساتھ مل کر غلط کام کرتے تھے اور پھر انہیں آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح ہمارے کلائنٹس بھی خوش ہو جاتے تھے اور ان لوگوں کی طرف سے ہم پر کوئی کیس بھی نہیں بنتا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لوگ کبھی بھی یہ چیز اپنے خاندان یا کسی اور طرف نہیں جانے دیں گے۔ ہم لوگ بے فکر ہو کر ان کی ویڈیوز انہیں واپس کر دیتے تھے، لیکن جو لوگ آواز اٹھاتے تھے یا ہمیں کسی طرح سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے ہم ان کی ویڈیوز کو سائٹ پر ریلیز کر دیتے تھے، جس پر لاکھوں کے حساب سے ویوز آتے اور ہمیں بہت پیسہ ملتا۔ انجم بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں ہنی مون کے لیے ہی آئی تھی۔ جب ہم نے کمرے میں اس کی ویڈیو بنا دی، انجم بہت خوبصورت تھی۔ اس کی ویڈیو جب ہم نے مظہر پاشا تک پہنچائی تو اس کا دل اس پر آ گیا اور اس نے یہی کہا کہ یہ لڑکی اسے اس کی بستر پر چاہیے۔ اسی لیے ہم نے انجم کو بلیک میل کرنا شروع کیا، لیکن انجم کا شوہر وقار وہ ویڈیو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور اس نے ہم پر اور ہمارے پورے ہوٹل پر کیس کروا دیا، جس کا ہمیں بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے پیسوں کا لین دین کر کے ہم نے یہ کیس بند کروا دیا اور وقار کو کڈنیپ کروا لیا، کیونکہ وقار کسی بھی حالت میں خاموش ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مظہر پاشا کے حکم پر وقار کو گولی مار دی گئی، جبکہ اس لڑکی انجم کو ہم نے مظہر پاشا کے پاس ایک ہوٹل تک پہنچا دیا تھا۔ وہ تقریباً 25-26 دن تک مظہر پاشا اور اس کے لوگوں کو خوش کرتی رہی، لیکن وہ لڑکی ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کے بعد وہ نہ صرف ہمارے ہی ایریا سے بھاگی بلکہ وہ کسی گینگسٹر کی تلاش میں نکل گئی، کیونکہ وہ پتہ چلا چکی تھی کہ کوئی بھی پولیس والا اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کرنے والا، لیکن وہ گینگسٹر بھی اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ گینگسٹر اسی سے ملا ہی نہیں۔ اسی دوران وہ لڑکی ایک بار پھر سے ہمارے ہاتھ لگ گئی اور اس دفعہ بھی وہ لڑکی ہمت ہارنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے منہ بند کرنے پر ہم نے اس کی فحش ویڈیوز بنا کر اس کے باپ، بھائی اور خاندان والوں کے نمبروں پر سینڈ کر دی اور اس دفعہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ڈرگز کی اوور ڈوز دینے کی وجہ سے اس لڑکی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ہمیں ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے پاس ماری جائے اور ہم کسی بڑی مصیبت میں پڑ جائیں، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا، جبکہ اس لڑکی نے 3 دن کے بعد پانی میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔
ہمیں لگا تھا اس کی خودکشی کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کیس ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ لوگ ہمیں یہاں اٹھا لائے۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ قائدان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ ان 3 سالوں کے درمیان تقریباً 31 لڑکیاں تھیں جو ہمارے ہاتھ لگی تھیں، جو مظہر پاشا کے بہت کام آئیں۔ باقی جو بھی تھیں وہ پیسوں کا لین دین کر کے منہ بند کر چکی تھیں۔ ان 31 لڑکیوں میں تقریباً 22 کی موت ہو چکی ہے، جبکہ باقی کی 4 پاگل ہو چکی ہیں اور 5 خود اپنی مرضی سے اب یہ کام کر رہی ہیں۔ وہ ساری تفصیلیں اسے بتا چکے تھے جب اس نے اپنی لوڈڈ گن اٹھاتے ہوئے بنا سوچے سمجھے ان تینوں پر گولیاں چلا دی تھیں۔ لمحوں میں ہی وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دو، وہ حکم دیتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ڈبلیو کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اتنے شاہی ڈنر میں سے رافیل نے اس کی جانب رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ اتنے گندے اور زنائی لوگوں کا گوشت نہیں کھاتا۔ ہمارا بچہ صاف ستھرا، ویسے بھی ان لوگوں کو گوشت کھلا کے کیا اس کے دانت تو صاف کرے گا؟ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ نفی مسائل لاتا فوراً لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کرنے لگا۔ ارے بیبی، تم تو جاگ رہی ہو، مجھے لگ رہا تھا تم سو رہی ہوگی۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو اسے جائے نماز سمیٹتے ہوئے دیکھا۔ جی میں فجر پڑھ رہی تھی۔ آپ کہاں تھے؟ میں تقریباً رات 10 بجے جاگی تھی، لیکن آپ کو نہیں دیکھا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اور کیا آپ ساری رات گھر واپس نہیں آئے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے دوبارہ سے خون نکلا تھا کیا؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی جب اس نے نفی مسائل لایا۔ تمہارے مرہم لگانے کے بعد خون کی یہ مجال یوں نکلے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ کی شرٹ پہ اتنا زیادہ خون کیوں لگا ہے؟ یہ اتنے چھینٹے کیوں ہیں آپ کی شرٹ پہ؟ وہ اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو قیزان کا دھیان پہلی دفعہ اپنے کپڑوں پر گیا، اور اس کی سفید شرٹ سچ میں بہت سارے نقطوں سے بھری ہوئی تھی۔ ارے ڈارلنگ، یہ تو ان حرام خوروں کا خون ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اپنی شرٹ سے خون کے چھینٹے صاف کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا دھیان مرہم کی طرف گیا، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے قتل کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی کانپ بھی رہی تھی۔ ہاں میری جان، کچھ لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے تھامنا چاہا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی۔ مرہم کیا ہوا ہے تمہیں میری جان؟ وہ پریشانی سے اس کی گال تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مرہم اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے قرار سا اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا وہ سچ مجھ میں پریشان ہوتے اس کے نازک سے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ پہلے اس کی قربت پر پریشان ہوتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر ڈبلیو کے پاس آنے پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب کیوں وہ بے ہوش ہوئی تھی؟ اب کیا وجہ تھی؟ وہ نازک دل کی لڑکی تھی، گھبرا جاتی تھی، ڈرتی بہت تھی، اور اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اسے ایک نارمل سی بات بتا رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے بے ہوش ہونا اسے سچ مچ میں پریشان کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بالکل ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ وہ پہلے تو ہر چیز سے انجان آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے یوں ہی خود پر نظر مرکوز کرتے دیکھ، اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر نگاہیں جھکاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ آرام سے لیٹی رہو بیبی، ڈرپ لگی ہوئی ہے تمہیں، اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ یوں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ کس چیز کی گھبراہٹ ہوئی ہے تمہیں؟ کون سی چیز سے خوفزدہ ہوئی ہو تم؟ مجھے بتاؤ، کیا ڈبلیو نے میرے پیچھے تمہیں ڈرایا ہے، یا وہ میری اجازت کے بنا یہاں اندر آیا تھا؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ کیا آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ وہ اسے فاصلہ بناتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ میرے جانے سے بھلا کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وہ اسے خود سے دور کیوں کر رہی تھی؟ سمجھ رہا ہوں، تمہیں ڈبلیو سے ڈر لگ رہا ہے نا؟ اس نے تمہیں ڈرایا ہے؟ میرے جانے پر میں خود اس سے پوچھ لوں گا۔ تمہیں ڈبلیو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا قیزان صاحب، مجھے اس وقت آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا تمہیں مرہم؟ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ اسے اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پہ اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی اسے خود سے دور جانے کا کہنے والی؟ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہ کیے تھے۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ مجھ سے بتاؤ میری جان، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس چیز سے خوفزدہ ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا شرٹ دیکھ کر تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ یہ میں ابھی اتار دیتا ہوں بیبی۔ وہ جلدی سے شرٹ کے بٹن کھولنے کے بجائے توڑتے ہوئے شرٹ کو اتار کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ وہ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے خود سے لگاتے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ اس کی پرابلم کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جب وہ اس کی باہوں میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سو چکی تھی، جبکہ وہ اب تک اس کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کے بالکل پاس لیٹا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے کو اپنے اظہار میں لیے ہوئے تھیں۔ جب وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی، اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی محبت بھری مہر لگائی تھی۔ اس کے اتنا خوفزدہ ہو جانے کے پیچھے کی وجہ وہ اب تک جان نہیں پایا تھا۔ اسے سچ مچ سمجھ نہیں آیا تھا وہ اتنی زیادہ کیوں ڈر رہی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی جو وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا وہ اس کی شرٹ پہ خون کے دھبے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی؟ ممکن تھا وہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی ہو۔ یاور ان سب چیزوں کو یقیناً کبھی گھر تک نہیں لایا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی اس کے کام کے بارے میں اسے پتہ تھا
کہ وہ کیا کرتا ہے، تو پھر اس طرح خوفزدہ ہو جانے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے کسی بھی کام سے انجان تو نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک گینگسٹر ہے، اور ایک گینگسٹر کام کس طرح کا ہوتا ہے یہ سمجھنا مشکل تو نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قاتل ہے، اس کے بھائی نے کتنی دفعہ اس کے سامنے اب قاتل اور سفاک کہا تھا۔ تو کیا وہ سمجھ نہیں پائی تھی اس کے کام کو، یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، یا وہ یہ سب کچھ قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ بری طرح سے الجھا ہوا اس کے لبوں پر اپنی شدت سے بھرپور لمس چھوڑتا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا خاص خیال رکھیں اور اسے فریش فروٹ دیں۔ اس نے ابھی ملازم سے فریش فروٹس منگوائے تھے اور اب کچن میں آ کر اس کی کٹنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے چھری کا استعمال کبھی نہیں کیا تھا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ کچن کام کرنے میں کبھی بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ کبھی کچھ بناتا بھی تو رسل اور رافیل اسے سب کچھ کاٹ کے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چھری اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ چھری ایک طرف رکھتے ہوئے وہ فروٹس کی پلیٹ اٹھا کر باہر آ گیا، اور وہیں سائڈ پر لگے دراز سے اس نے الائشر نکالا تھا جو اس نے نئے آرڈر پر تیار کروائے تھے۔ یہ ابھی استعمال شدہ نہ تھے، وہ انہیں اپنی بیوی کے فروٹس کاٹنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ وہ اپنی پسند کا الائشر نکال کر وہیں باہر صوفے پر بیٹھ گیا اور مہارت سے فروٹس کاٹنے لگا۔ باہر سے آتی عجیب سی آواز سے ڈسٹرب ہو کر مریم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس کا دماغ باہر سے آتی آواز میں الجھا۔ وہ اٹھ کر دوپٹہ سر پر رکھتی باہر آئی تھی، جہاں وہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ جس انداز میں وہ فروٹس کاٹ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گوشت کاٹ رہا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جان یہ فروٹس کاٹ رہا ہوں تمہارے لیے، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے لیے بہت اچھے ہیں اور ضروری بھی۔ تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ تمہیں میرا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ اب تو اگر تم خود بیمار ہوگی تو میرا خیال کیسے رکھو گی؟ وہ پلیٹ اس کی طرف کرتا وہ بولا تھا، جبکہ اس کا الائشر بھی اس کی پلیٹ والے ہاتھ میں ہی تھا۔ آپ اس سے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر پلیٹ پکڑ چکی تھی۔ یار مجھے چھری کا یوز کرنا نہیں آتا نا، میں اسی سے ہی سب کچھ کاٹتا ہوں۔ وہ پرسکون سا بولا۔ سب کچھ؟ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی لیکن پھر بھی زبان پھسلی۔ تم جانتی ہو میرے بارے میں، تمہیں سب کچھ پتہ ہے مریم۔ میرا کام تمہیں ہر چیز کا اندازہ ہے۔ تمہارے بھائی نے بتایا ہوگا تمہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ نہیں بتایا؟ کیا؟ وہ سوال کر رہا تھا جبکہ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ میں قاتل ہوں، لوگوں کو کاٹنا مارنا میرا کام ہے۔ میں یہ سب کسی مجبوری میں نہیں اپنے شوق سے کرتا ہوں۔ مزہ آتا ہے مجھے، یہ الائشر میں لوگوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ وہ سکون سے بتا رہا تھا کہ جبکہ وہ سون رہی تھی، بنا کسی طرح کا کوئی تاثر دیے۔ فروٹس کھاؤ نا، یہ تمہارے لیے اچھے ہوں گے۔ وہ پھر سے اسے پلیٹ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ جی میں کھا رہی ہوں، ویسے جواب دیتی تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ یہ میرا کام ہے مریم، اور تم نے اس کے ساتھ مجھے قبول کیا ہے، اور آگے بھی تمہیں اس کے ساتھ ہی مجھے قبول کرنا ہے۔ ایک گینگسٹر کی بیوی کا یوں ڈر ڈر کر ہوش کھونا میری شان کے خلاف ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، یعنی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے ڈر سے بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ میں یہاں پاس آؤ میرے، وہ کچھ کہہ رہی تھی جب اس نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کی سانس اٹکی تھی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے جس جگہ اسے بیٹھنے کے لیے کہا وہ وہاں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے گرد اثار بناتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ کھاؤ، یہ سارا ختم کرو۔ ویسے تم پائن ایپل اتنے شوق سے کھاتی ہو، اندازہ نہیں تھا مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ مسکرا کے اسے اپنی پسند ناپسند بتا رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں پسند، میں کبھی نہیں کھاتی۔ وہ پھر سے بولی تو اب کی بار کا اذان کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا۔ ویسے یوں کہکا لگا کر ہنستے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی کھا رہی ہو میری جان، تم کہیں یہ میرے ڈر سے تو نہیں کھا رہی؟ میرا بچہ خود پر جبر مت کرو، تمہارے معاملے میں میرا دل بہت کمینہ ہے۔ تم بیکار میں ڈر رہی ہو، میں تمہیں چاہ کر بھی کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ اس کی باہوں میں قید خاموشی سے پلیٹ واپس رکھنے لگی۔ تمہیں پسند نہیں الگ بات ہے، لیکن تمہارے شوہر نے بہت محنت سے یہ کاٹا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اگلے ہی لمحے وہ پلیٹ واپس جا چکی تھی۔ پسند ہو یا نہ ہو بیبی، میں نے تمہاری خاطر کافی محنت کی ہے تو تمہیں یہ کھانا چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھلانے لگا جبکہ وہ خاموشی سے کھا رہی تھی، بنا کسی طرح کا کوئی اعتراض کیے۔ گڈ، ویری گڈ، اب تمہیں تھوڑا سا کھانا کھانا ہے، اس کے بعد میڈیسن، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل بھی بیمار مت ہو، تمہاری بیماری میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ میری جان کھانا لگاؤ، اس نے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کافی زیادہ کھا چکی ہوں، آپ مزید کچھ نہیں کھا سکتی۔ اس نے فروٹس کی طرف اشارہ کیا تھا جب اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ دونوں مل کر کھانا کھائیں گے، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ بس ہاں میں سارے لاگی۔ گڈ، مجھے تمہاری یہی بات تو اچھی لگتی ہے، تم میری ہر بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جبکہ رسل اور رافیل دونوں آگے پیچھے وہاں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رسل نے سلام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود الائشر کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے فروٹس کاٹ رہا تھا، وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھ فروٹس کاٹ رہے تھے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ ہاں، کیونکہ میرے ہاتھ میں چھری نہیں آ رہی تھی، اور تم لوگ جانتے ہو چھری سے کچھ کاٹنا مجھے آتا نہیں ہے، سو میں نے اسی کا استعمال کر لیا، ویسے بھی یہ یوز نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہیں سائڈ کی دراز پر اسے رکھ دیا جبکہ ان دونوں نے ایک نظر مریم کو دیکھا جو کافی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔
اب کیسی طبیعت ہے تمہاری ہو، تم بات بات پہ بے ہوش کیوں ہو جاتی ہو؟ رافیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے، کسی چیز سے گھبرا جاتی ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ خیر اس کا خیال تو میں رکھ ہی لوں گا، تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ تم جا کر ڈبلیو کو گھما پھرا کر لے آؤ۔ کافی دن سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، کافی بور ہو رہا ہے، تم ایسا کرو کہ 1 گھنٹہ اسے جنگل کی طرف سے گھما کر لے آؤ۔ اس نے رافیل کو حکم دیا تھا، جس پر اس نے فوراً اصرار لا دیا تھا، کیونکہ اور کسی چیز میں مزہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اسے گھمانے لے کر جانے میں اسے بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ ڈبلیو کا الگ ہی سویگ تھا۔ جنگلی جانور اس کے آس پاس نہیں بھٹکتے تھے، کیونکہ اتنا خطرناک چیتا کسی کو بھی ڈرا سکتا تھا، اور جب وہ گھومنے پھرنے جاتا تھا تب کسی طرح کی کوئی مستی مذاق نہیں کرتا تھا، وہ اپنی واک کر کے واپس آ جاتا تھا اور اسے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں، تم تب تک آرام کر لو، مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ ان میڈیسن میں ایک نیند کی بھی گولی ہے، ڈاکٹر کے مطابق تمہارے یہاں اور پاکستان کی ٹائمنگ میں تھوڑا بہت چینج ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری نیند کا وقت بھی متاثر ہو گیا، تم یہاں ٹھیک سے نیند پوری نہیں کر پا رہی ہو، ٹائمنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے تمہاری، اسی لیے تمہاری نیند کو برابر کرنے کے لیے ایک میڈیسن ہے جو تمہیں ٹائم ٹو ٹائم لینی ہے۔ یہ گولی کھانے کے بعد تمہیں نیند آ جائے گی اور تم آرام کرو، یقیناً جب تم جاگو گی تب کافی بہتر محسوس کرو گی، وہ ساری دوائیاں سے کھلاتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے گولی اپنے منہ میں لے چکی تھی۔ تم بہت سمجھدار ہو، میری ساری باتیں آسانی سے سمجھ جاتی ہو، تمہیں ایک اور بات سمجھا رہا ہوں، مجھے یقین ہے یہ بات بھی تم سمجھو گی۔ قیزان کاظمی، اس نام سے یہاں کے لوگ کانپتے ہیں، کیونکہ میں اچھا انسان نہیں ہوں اور میں کبھی اچھا انسان بن بھی نہیں سکتا، میں جیسا ہوں تمہیں ویسے کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے، میں کبھی بدلوں گا نہیں۔ میں جانتا ہوں میرے کام کو لے کر تمہیں بہت زیادہ پریشان ہو، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا کوئی بھی کام تمہارے سامنے نہ کروں، لیکن تمہیں بھی کوشش کرنی ہے ایڈجسٹ کرنے کی۔ یہ بہت مشکل ہے جانتا ہوں میں، لیکن تمہیں گزارا تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب تم نے مجھے قبول کیا نا تب میں نے تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھا تھا، میں جو ہوں تمہارے سامنے ہوں، میں نے سچ بیان کر کے ہی تم سے نکاح کیا تھا، اس لیے اب یہ ڈرنا گھبرانا سب فضول ہے۔ قیزان کاظمی نے تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھا، یہ بات یاد رکھنا، قیزان کاظمی نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تم تو اس دل کی دھڑکن ہو، قیزان کاظمی کے لیے اس کے دل جینے کی وجہ ہو، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور وہ تمہیں کبھی خود کو کوئی دھوکہ دینے بھی نہیں دے گا۔ میرے ساتھ ہوشیاری کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، میں بہت خطرناک انسان ہوں، اگر میں اپنے دل کی بات کروں اور تمہارے معاملے میں اپنے جذبات کی بات کروں نا، تمہارا بیوی تمہارے لیے قیزان کاظمی 99% ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، ایک ہیرو ہے، لیکن وہ 1% تمہیں بہت نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے، بہت زیادہ۔ میں تمہارے لیے ویلن نہیں بننا چاہتا، کبھی بھی نہیں، تو بہتر ہوگا اپنی ساری ہوشیاریاں اور چالاکیاں اس کمرے سے باہر تک رکھ دو، کمرے کے اندر سچے جذبات اور سچے احساسات ہوں گے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ تمہارا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جب اسے مسکراتے ہوئے اس کی لبوں کو چوما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی کانپتی رہی تھی، صرف اس کے ایک بار اس انداز میں ڈرا کر بے ہوش ہونے پر وہ اپنا آپ اس پر ظاہر کر گیا تھا۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ نہ تو کبھی بدلا ہے اور نہ ہی کبھی آگے بدلنے والا ہے، وہ جو ہے جیسا ہے، مرم کو ویسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ وہ اسے صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ وہ ایک قاتل ہے اور ایک گینگسٹر ہے اور فیوچر میں وہ ایسا ہی رہنے والا ہے، تو اسے ہر حالات میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا، وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، وہ اس کی کسی چیز سے انجان نہیں تھی، بس اسے معاف کر رہا تھا، اسے موقع دے رہا تھا، اس کی ایک غلطی اسے موت کی گہری کھائی میں اتار سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کیا کام کر رہی ہے، وہ ایک چیز سے واقف تھا، پھر بھی وہ زندہ تھی تو صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اسے زندہ چھوڑ رہا تھا، ورنہ اسے ختم کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ اسے اپنی جان کتنی پیاری ہے، کہ ان لوگوں کو صرف مارنا ہی ہمارا مقصد تھا، میرا مطلب ہے ان سے تو ہم نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ رافیل چہرے پر ماسک لگائے قیزان کے پیچھے چلتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ آج ایک بہت بڑے ہوٹل میں آئے تھے، وہاں میٹنگ روم میں لگے CCTV کیمرے کو تباہ کر کے وہ منٹوں میں ہی وہاں موجود تقریباً 3 لوگوں کا کام تمام کر چکے تھے۔ ہاں، ان لوگوں کو ختم کرنا ہی ہمارا مقصد تھا، ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں جاننا تھا، جو انفارمیشن ہمیں مظہر پاشا کے بارے میں چاہیے تھی وہ ہمیں مل چکی ہے، اور یہاں تو ہم صرف ان 8 لوگوں کو ختم کرنے آئے تھے جو اس وقت یہاں مصر میں موجود تھے، باقی کے لوگوں کو ہم نے سعودیہ جا کر ختم کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کے گینگ کے صرف 8 ہی لوگ تھے جو بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہے تھے۔ رسل نے اسے جواب دیا تھا، مطلب اب قیزان سعودیہ جائے گا؟ لیکن ہم نے تو 15 دن بعد اس کی ترکی کی ٹکٹس کا انتظام کروانا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز ہوتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ ہم لوگ سعودیہ جائیں گے ڈفر، قیزان ترکی جائے گا مظہر پاشا اور اس کی ٹیم کے 3 لوگوں کے پاس، جبکہ 4 آدمی سعودیہ میں جن کا کام ہم دونوں نے تمام کرنا ہے۔ بالکل قیزان والے انداز میں رسل نے کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ الاشر استعمال کر کے میں پہلے بتا رہا ہوں، میں اس کے ٹوکے کو بالکل ہاتھ نہیں لگانے والا، میں اتنا ظالم صفاق ہرگز نہیں ہوں، میں بہت نیک دل فرشتہ صرف انسان ہوں۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا تھا،
جب اس کے اچانک گاڑی روکنے پر قائزان نے اسے گور کر دیکھا تھا، جبکہ اس کی شرٹ پر لگے خون اور گردن سے بہتے خون کی لکیر سے خوفزدہ ہو کر اس نے فوراً گاڑی واپس سٹارٹ کر دی تھی۔ سوری، وہ میں بس یہ بتا رہا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر وہ اس کے ہتھیار کو استعمال نہیں کروں گا، اس نے قائزان سے گھبراتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے اس کی سرخ آنکھوں سے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ ساری بکواسیات تم لوگ بعد میں کر لینا، پہلے گھر پہنچو، مجھے مرم کے جاگنے سے پہلے گھر جانا ہے اور اس کے لیے کچھ ہیلدی کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ ہاں، میری بیوی بیمار ہے اور تم لوگوں کو اپنے قصے کہانیاں ختم نہیں ہو رہی، اس نے کافی غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ سوری، میں تو بس بتا رہا تھا، خیر فکر مت کرو، مرم ٹھیک ہو جائے گی، بس اسے سب کچھ قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، اور پھر جو اس کے بھائی نے اسے پٹیاں پڑھائی ہیں اس کو ذہن سے نکالنے میں بھی کافی وقت لگنا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، وقت رہتے وہ نارمل ہو جائے گی، رسل نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا۔